اعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. جی وہاں بھی آواز نہیں جا رہی اور یہاں بھی آواز کافی کم ہوئی ہوئی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا بڑھائیں آواز کو. میں نے بتایا تھا کہ اس کی ایک دفعہ سیٹنگ کر کے اس میں ایلفی ڈال دیں. فجر میں آواز ہوتی نہیں ہے، فجر کی نماز میں بالکل بھی. کہاں ہے بھائی سیٹنگ والا؟ اسپیکر کی سیٹنگ والے کہاں ہیں؟ ان کی اپنی سیٹنگ خراب ہوئی ہوئی ہے. خیر ہم تو شروع کرتے ہیں. قرآن مجید کی ان آیات پر بیان چل رہا تھا. سورہ ملک کی آیات، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کریں گے، انکار کریں گے، ناشکری کریں گے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا. یہ جو کیمرہ مین ہے نا، یہ کہاں غائب ہیں؟ ان کو یہیں 24 گھنٹے رہنا ضروری ہے. بعض دفعہ آواز جا نہیں رہی ہوتی، آواز میں گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے، تو لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ دیکھو اب آ رہے ہیں. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، فرمایا جب بھی جہنم میں ایک جماعت ڈالی جائے گی لوگوں کی، تو جہنم کے جو پہرے دار ہیں وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس اس آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ قالوا، تو وہ جواب میں کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ کی خبر وہ ہر ایک کے پاس پہنچے گی. اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہر جگہ پیغمبر نہیں جاتے، مگر اللہ پیغمبروں کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے جہنم کی آگ کی خبر اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی ہے کہ اگر تم اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تو یہ دعوت تو ہر ایک تک تقریباً پہنچ چکی ہے، میڈیا کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے. یعنی میڈیا، ٹیلی ویژن میڈیا کا حصہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، علماء کے بیانات کے ذریعے. ابھی پرسوں ایک نوجوان آیا جو سکھ مذہب سے اس کا تعلق تھا، جس نے اسلام قبول کیا. اسلام تو خیر پہلے قبول کر چکے تھے، لیکن معلومات کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے اسلام کی طرف رغبت ہوئی؟ پتہ چلا جی واٹس ایپ کے ذریعے احادیثیں شیئر ہوتی تھیں، تو ان کی فطرت نے اپیل کیا کہ بھئی یہ جس کے ارشادات ہیں وہ کون ہے جس کی ایسی پاکیزہ تعلیمات ہیں. احادیث آتی ہیں نا، تو ان میسیجز نے سوچنے پر مجبور کیا کہ بھئی اسلام کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور بالآخر وہ اسلام لے آئے. میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو مجھے تو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے، اشکال ہوتا ہے کہ یہ غور کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں غور نہیں کرتے؟ اسلامی ملکوں میں جو غیر مسلم رہتے ہیں، جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو کیوں غور نہیں کرتے کہ یہ صداؤں میں اللہ اکبر کے نعرے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کی اذان ہندوؤں کی اذان کی طرح
نہیں ہے. اسی طرح بدھسٹ کی جو ایک دعوت ہے، جب وہ اپنے عبادت گاہ کی طرف بلاتے ہیں، اس میں اور مسلمانوں کی دعوت میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ فرق ہی غیر مسلم کو سوچنے پر مجبور کر دے. اتنی جاندار دعوت عبادت کے لیے بلانے کے لیے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم صرف آذان پہ ریسرچ کر لے تو اسے اسلام سمجھ میں آ جائے گا. کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں جو دن میں 5 دفعہ صدائیں لگائی جاتی ہیں. اور جن غیر مسلم ممالک میں اذان پر پابندی ہے تو وہاں بھی میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے حرم کی اذانیں پہنچ رہی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر دوبارہ یہ گواہی. اب اللہ کا ہمیں بتائے گا کون؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے بتاؤ؟ ہمیں اللہ کا تعارف پھر کون کرا رہا ہے بھائی؟ جیسا اللہ کا تعارف اور انٹروڈکشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بتایا، اس طرح سے انٹروڈیوس کسی نے بھی ہمیں کرایا ہی نہیں. کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس. اللہ کون ہے، کہاں ہے، اس کی کیا صفات ہیں، وہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے. تبھی تو دیکھو دنیا پاگل ہو گئی ہے. دنیا کے پاس سب کچھ ہے، سیدھا راستہ نہیں. پاگل ہو گئے. یہ پاگل پنے کی مثالیں دوں آپ کو. ابھی انڈیا کی عدالت نے قانون پاس کیا ہے کہ شادی شدہ عورت بھی زنا کر سکتی ہے. یہ باولے ہونے کی دلیل ہے. ہدایت نہیں ہے نا تو باولے ہو گئے، پاگل ہو گئے. دلیل یہ دی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی ملکیت نہیں ہے. چونکہ وہ مرد کی پراپرٹی نہیں ہے تو مرد اس پہ پابندی. تو یہ فل باولے ہونے کی دلیل ہے یا نہیں؟ یعنی اگر دونوں کا ایگریمنٹ ہوا ہے اور وہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے کہ میں کسی سے ریلیشن نہیں کروں گی، تو اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ گویا اس کی ہم نے غلام بنا دیا اس کو. اس کا غلامی سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر اس کو سیکچول ریلیشن قائم کرنے کی غیر مرد سے اجازت ہے تو پھر شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ دنیا کی ذہین قومیں باولی ہو گئی ہیں، پاگل ہو گئی ہیں، کیونکہ ان کے پاس گاڈ کی طرف سے کوئی نمائندہ ہے نہیں، اور جو ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی تو پاگل ہونے کی دلیل ہے. اور انڈیا والے خود باولے نہیں ہوئے، انہیں گورے باولے کر رہے ہیں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. جب آپ کے پاس خود کوئی تعلیم نہیں ہوتی، فالو تو کرنا ہے نا کسی کو، تو آپ ایسے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہو جن کے برحق ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اپنا تو کچھ ہے نہیں. ہندوؤں کے اپنے مذہب میں جو تعلیمات ہیں وہ ناقص ہیں، اور وہ ایسی ہیں کہ اسے کسی کی بھی فطرت بھی اپیل نہیں کرتی. وہ فطرت کو اپیل کرتے ہی نہیں ہے، وہ تعلیمات کرتی نہیں ہے وہ تعلیمات. تو وہ گوروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہیں، تو چلو وہ اتنی انہوں نے کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے تو ہم چلو انہی کے پیچھے چلتے ہیں. تو وہ ججز نے BBC میں پوری رپورٹ شائع ہوئی ہے. ججز میں بحث یہ ہوئی کہ بھئی کیوں پابندی لگائیں. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پر دلائل سے بحث کی ضرورت ہو. یہ جب انسان سٹھیا جاتا ہے، باولا ہو جاتا ہے، تو باولے آدمی کو دلائل سے بات کرنا، بولو بھائی. اسی طرح گے میرج کی اجازت دیتی، لڑکا لڑکے سے شادی کرے گا، یہ بھی باولے ہونے کی، یعنی اس پہ دلائل نہیں دیے جائیں گے. لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے نا وہ پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹی تو اس میں بھی یہ باولا پن آ گیا تھا. وہ بھی گے میرج کو انہوں نے کیا کر دیا؟ الاؤ. تو لوط علیہ السلام نے کیا دلیل دی؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے، مرد کے لیے مرد کو پیدا نہیں کیا. تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کی قسم شکر ادا کرو مسلمانوں، مسلمان.
جب یہ قانون میں نے پڑھا نا بی بی سی میں یہ خبر شائع ہوئی ہندوستان، میں نے کہا اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے، تو نے ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان. کیونکہ جب سیدھا راستہ نہیں ہوگا تو اسی طرح انسان کیا ہوتا ہے؟ پاگل ہوتا ہے. ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین جو نبی کے نہیں ہیں وہ کس کے ہیں؟ اللہ کے. محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم تو محض سفیر ہیں، نمائندہ ہیں. نمائندہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ کی عادت نہیں ہے کہ اپنے بندوں سے براہ راست ہم کلام ہو. مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ ہر ایک کو الگ سے کیوں نہیں سمجھاتا کہ بھئی تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم زکوٰۃ دو. اللہ نے کہا کہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ اللہ ہر ایک سے ہر ایک کو خود ان کے پاس جا کے سمجھائے. اللہ لوگوں میں کسی ایک کو منتخب کرتا ہے، اسے نمائندہ بنا کر اس پر یا تو براہ راست ہم کلام ہوگا اس سے، یا فرشتے کے ذریعے اس کو وہی بھیجے گا اور وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے گا. اور اس کے برحق ہونے کے دلائل اللہ دنیا کے سامنے واضح کر دے گا. وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر وہ جھوٹا ہوا تو اللہ اس کا جھوٹا ہونا دنیا کے سامنے ثابت کر دے گا. جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹا ہونا اللہ نے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا. لیکن قادیانی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر تحقیق کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر میرے بھائی قرآن کے الفاظ ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. تم سیدھا راستہ چاہتے نہیں ہو اور ہم زبردستی تمہارے ماتھے پہ سیدھا راستہ تھوپ دیں، ایسا نہیں ہوتا. میں نے بتایا نا قادیانی یہ ثابت کر لیں کہ مرزا غلام احمد شریف انسان تھا، نبوت اس کے بعد کی چیز ہے. شرافت پہ وہ بحث نہیں کر سکتے. شریف انسان تھا، اس پہ بحث نہیں کریں گے. وہ بحث کو پیچیدہ بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ کی حیات پہ آئیں گے ڈائریکٹ کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کے زندہ ہونے یا نہ ہونے سے مرزا کی نبوت کا کیا تعلق بھائی؟ وہ ادھر لے جائے گا بات کو. تو ان سے جب بھی قادیانیوں سے بات کرو بولو بھائی ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی نہیں تھا، شریف آدمی نہیں تھا وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنا پیغام لے کر. آپ نذیر ہیں، نذیر. آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی. آپ خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ جو اچھے اعمال کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور آپ ڈرا بھی رہے ہیں کہ جو برے اعمال کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو لوگ نہ ان کی دعوت کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب بھی حق کی مخالفت ہوئی ہے اس میں ذاتی بغض، جو ذاتی بغض ہے نا قومیت کی بیس پہ، یہ انسان کو ہمیشہ حق پر آنے سے روکتا ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جتنا سوتیلا پن ظاہر کیا جا رہا ہے نا دنیا میں، اتنا کسی اور کے ساتھ نہیں. کیونکہ حق کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس. میں رہا ہوں غیر مسلموں میں بھی، ہندو لڑکی سکھ سے شادی کر لے اعتراض کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. ہندو لڑکی عیسائی سے کرے کوئی اتنا بڑا مسئلہ، مسلمان سے کرے جان سے مارنے کی دھمکیاں. مذہبی آزادی کی بات سب کرتے ہیں. اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو کے واپس پلٹے اس کو اسلام پلٹنے کی اجازت نہیں دیتا. صاف طور پہ کہتا ہے کہ اجازت نہیں ہے. آنے پر کوئی پابندی نہیں، آئے تو واپسی کا راستہ بند. اس پر تو بہت اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان شدت پسند ہوتے ہیں. لیکن آپ کتنے براڈ مائنڈڈ ہیں. آپ کی قوم میں اگر کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہے اپنی مرضی سے تو آپ اسے ہونے دیتے ہیں؟ کتنے ہندو ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا مگر اپنا اسلام دنیا کے سامنے ظاہر. ابھی جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں، ان کے ہاتھ پہ ماشاءاللہ درجنوں غیر مسلم مسلمان ہوئے اندرون سندھ. چند دن پہلے کی بات ہے، درجنوں ہندو مسلمان ہوئے ہیں، درجنوں.
لیکن وہ خبر میڈیا پہ نہیں ہے, اور بہت پہلے بھی ہو چکے ہیں. اندرون سندھ بہت سارے ہندو ہیں جو باقاعدہ ان کا ایک ادارہ ہے, وہاں اندرون سندھ کام کر رہے ہیں, وہ غریب آبادیوں میں بہت سارے ہندو مسلمان ہوتے ہیں, لیکن ان کو مشکلات کس سے ہوتی ہیں؟ اپنی قوم سے. تو وہ کہاں گیا آپ کا براڈ مائنڈیڈ ہونا اور وہ لبرل ہونا کدھر چلا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت اور جہنم کی خبر پوری دنیا میں پھیلا دی. اب اگر کوئی مسلمان اس خبر کو سننے کے لیے تیار نہیں, اس پہ غور کرنے کے لیے کوئی غیر مسلم, تو یہ اللہ کا قصور نہیں ہے. اللہ غیر مسلم سے بھی پوچھے گا اور مسلم سے بھی پوچھے گا. مسلمان سے تو یہ پوچھے گا کہ تم اعمال جو نبی نے بتائے تھے ان کو کیوں پورا نہیں کیا, اور غیر مسلم سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ جب تمہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں, مختلف دعوتیں ہیں, تمہیں معلوم تھا اس میں کچھ صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں, تم نے تحقیق کر کے صحیح تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ بہانہ قیامت کے دن نہیں چلے گا کیونکہ میں سکھوں کے خاندان میں پیدا ہوا, اے اللہ اس لیے میں کیا تھا؟ سکھ تھا. میں ہندوؤں کے ہاں پیدا ہوا تو میں کیا تھا؟ ہندو تھا. میں عیسائیوں کے ہاں پیدا ہوا تو میں کیا تھا؟ عیسائی. ایک کرسچن سے میری بات ہوئی, عیسائی سے, اس نے بڑی اسلام کی تعریفیں کی, ہاں بھائی اچھا مذہب ہے. میں نے کہا پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو مجھے کہتا ہے دیکھو اگر اللہ نے مجھے مسلم بنانا ہوتا تو مجھے مسلمانوں کے ہاں پیدا کرتا. اللہ نے مجھے کہاں پیدا کیا؟ عیسائیوں میں. اس کا مطلب میرے لیے یہی مذہب ہے. میں نے کہا اللہ نہ کرے آپ چوروں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو پھر آپ کے لیے چوری کیا ہوتی؟ حلال ہو جاتی. آپ چرسیوں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو چرس پینا حلال ہو جاتا ہے بھائی. ہم لوگ خان ہیں, انڈین خان. میرے سب بچوں کے نام کے ساتھ خان لگائے, آرڈر پہ لگوائے ہم نے باقاعدہ. میرے جب بیٹا پیدا ہوا محمد نام رکھا ہم نے, تو برتھ سرٹیفکیٹ میں اس کا نام رکھ دیا محمد ابن طارق, صرف محمد. تو میری والدہ گئیں بولی اس کے نام کے ساتھ خان لگاؤ, قوم ساتھ میں بولو بھائی آنی چاہیے. تو ہم کیا پتا چلے گا کون ہے بھائی, کہاں سے اٹھا کے لے آئے تھے اس کو. قوم ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے بھائی یہ اس فیملی سے. تو ہمارے ایک استاد سے خالص پٹھان, ہم تو انڈین پٹھان ہیں نا, وہ بالکل اوریجنل والے پٹھان نہیں ہوتے, کوئٹہ کے پہاڑی پٹھان تھے. میں نے ان کو بتایا کہ میں نے بچے کا نام محمد رکھا تو خان نہیں لگایا, بھول گیا, رہ گیا. تو میری والدہ کو غصہ آیا, انہوں نے کہا اس کے نام کے ساتھ کیا لگے گا؟ خان لگے گا. تو وہ اتنا خوش ہوا, انہوں نے کہا تمہاری والدہ نے پٹھان ہونے کا حق ادا کر دیا. واقعی غیرت مند ماں ہے کہ بھائی نسب تو قوم تو ساتھ لگے نا. قومیت قوم پرستی تو درست نہیں ہے, لیکن پیدا تو کسی قوم میں ہی ہوتا ہے نا. اب آپ کسی کہ تمہاری قوم کیا کہہ رہے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کا مطلب عیدی سینٹر سے ملے ہو آپ. کچھ بھی قوم نہیں ہے تو کہاں سے دریافت ہوئے ہو؟ پھر عیدی سینٹر سے. کوئی لنک بنتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ابا کون ہے آپ کا. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں, تو میں نے ان سے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر چوروں کے ہاں پیدا ہو جاتے تو چور. اور پھر میں نے کہا فرق اتنا زیادہ ہے. میں نے کہا پھر جو ہندوؤں کے ہاں پیدا ہو رہا ہے آپ اس کو بھی غلط مت کرو کہو, کیونکہ عیسائیت میں بت پرستی حرام ہے نا, بت پرستی. اور ہندو کس کے سامنے جھک رہا ہے؟ بتوں کے سامنے. اور انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بت پرستی کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. میں نے کہا ایک طرف آپ جس کتاب کو فالو کر رہے ہو وہ کتاب کہہ رہی ہے کہ ہندو جنت میں نہیں جا سکتا, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو اگر وہ ہندوؤں میں پیدا ہو گیا تو ٹھیک ہے, اب اس کو ہندو بننے کی اجازت ہے. میں نے کہا یہ غلط ہے. جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ لیے, نابالغ ہے مر گیا تو پھر پوچھ نہیں ہے, کہ نابالغ کو تو عقل ہی نہیں ہوتا نا, وہ کہاں. لیکن جب آپ شعور پیدا ہو گیا آپ کے اندر, آپ بالغ ہو گئے, اللہ نے عقل دے دی, تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میرے والدین دین برحق پہ ہیں یا نہیں ہیں. یہ سوچنا پڑے گا آپ. تبھی بڑے بڑے غیر مسلم جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, جن کی سمجھ میں یہ بات آ گئی. چند دن پہلے, ابھی اسی ہفتے کی بات ہے, انڈیا سے ایک ہندو خاتون کا فون آیا. خاتون میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ ایک تھوڑا سا مہذب لفظ ہے نا خاتون, ورنہ وہ خاتون ہی لڑکی ہے, نو عمر ہے, نو عمر خاتون ہے. فون آیا کہ میں نے اسلام قبول کیا, بہت ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لڑکی, پڑھی لکھی خاتون, اسلام قبول کیا ہے اور کسی نے بھی تبلیغ نہیں کی تھی, خود سے ہی بار بار ضمیر نے ملامت کی, بھئی دیکھو ریسرچ کرو, تحقیق کرو, کیا ہے یہ, اور اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی, مگر خاندان کے سامنے ظاہر نہیں کی. چھپ کے نمازیں, چھپ کے روزے, کتنی ہمت ہے, کتنی بڑی ہمت کی بات. جس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے. تو میں نے اس کو کافی سمجھایا, میں نے کہا دیکھو آپ کے گھر والے دباؤ ڈالیں گے, آپ نے اسلام چھوڑنا نہیں ہے. اس نے کہا میں نے یہ عزم کیا ہے, میری جان چلی جائے, مجھے قتل کر دیں, میں اب اسلام سے پیچھے ہٹنے والی, اسلام سے میری جان چلی جائے, مجھے قتل کر دے, میں اسلام سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں میں. تو میرا ایمان بڑا, میں نے کہا دیکھو ایک عورت ہو کے, کمزور ہو کے اللہ نے کس قدر ہمت دی ہے. تو بھائی جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے نا, اور سمجھ میں کس کے آتا ہے, جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کو سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنایا, ڈرانے والا. آپ ڈرا رہے ہیں جہنم کی آگ سے, لوگ آپ کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے. فلموں سے, ڈراموں سے, کرکٹ کے میچوں سے ٹائم ملے گا تو آج دن بھر کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں آفس چلے گئے, اٹھتے ہی نہیں ہیں پہلے تو صبح کو, 10 بجے اٹھ کے ناشتہ کی آفس چلے گئے, آفس میں جائیں دیکھا کہ باس اگر نگرانی صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو تھوڑا ٹھش پش کر لیا, وہاں بیٹھ گئے, نہیں کر رہا تو گٹ کے چائے پہ ٹائم ضائع کیا, گپے لگائیں, شام تک ہوتے 8-9 بجے گھر پہنچتے ہیں, کسی کام کے رہتے ہی نہیں. پھر تھوڑا سا گھر والوں سے سلام دعا کر کے باہر گٹر کے ڈکن پہ بیٹھ گئے آ کے, یا تھڑے پہ بیٹھ گئے آ کے. پھر وہ پرانے لونڈے لپاڑے گلی محلے کے جتنے, ہاں بھائی کیا چل رہا ہے, کوئی سنوکر کلب میں گھس گیا جا کے, کسی نے کیا کہ چلو حلیم پکا لیتے ہیں, فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, محرم بھی سیزن بھی چل رہا ہے, کیا خیال ہے, سیزن بھی چل رہا ہے, جو چلو کیا کر لیں بھائی, حلیم ہی پکا لو, پوری رات کیا ہو رہے ہیں, گھوٹے لگ رہے ہیں. تو کوئی میچز اگر شروع ہو جائیں تو پھر سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں, سارا دن ٹی وی کے آگے, بیوی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیوی بھی ٹی وی کے آگے اور شوہر بھی ٹی وی کے آگے. تو وہ میچ دیکھ رہے ہیں, پھر میچ جب ختم ہوتا ہے تو پھر اس پہ جو تبصرے ہوتے ہیں ان میں ٹائم ویسٹ. پھر اس کے بعد کوئی جیت گیا ورلڈ کپ میں, ہار گیا تو پھر وہ کھلاڑیوں کے جو انٹرویوز آتے ہیں کہ اصل میں وہ آفریدی نے اس دفعہ کچھ زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی, اصل میں وہ تھوڑے سے ایکچولی کچھ ذہنی دباؤ میں تھے, اور کچھ میچ فکسنگ بھی ہوئی ہے, کچھ نہیں ہوئی ہے. انتہائی فضول چیزوں میں ٹائم. دنیا کے سب سے فضول لوگ فنکار اور اس کے بعد کھلاڑی ہوتے ہیں, یاد رکھو, جن کو دنیا سب سے زیادہ عزت دے رہی ہے. یہ میرا ملفوظ ذہن میں بٹھا لیں, سب سے فضول ترین قوم دنیا کی, جو لوگوں کا سب سے زیادہ ٹائم برباد کرتی ہے اور غیر ضروری چیزوں میں بلکہ گناہوں میں لوگوں کو ڈالتی ہے, وہ ہے ایکٹر, فنکار اور اداکار, گلوکار, فنکارائیں, اداکارائیں. یہ ٹائم ویسٹنگ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ لوگوں کو بے حیائی کے دلدل میں دھکیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. پوری دنیا میں جو بے حیائی پھیلی ہے نا, زنا اور جبری زنا, تشدد, اور جو لوگ بن چکے ہیں, ایک عجیب سی ایک سچویشن ہے کہ ہر آدمی ایک شہوت پرست ہو کے گھوم رہا ہے وہ. تو یہ سب چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ ڈراموں اور فلموں سے. انٹرٹینمنٹ کے نام پہ پوری قوم سے شرم و حیا نکل گئی. لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کے ناچ دیکھ دیکھ کے, ان کے ننگے بدن دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ فن. اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ فن. کہتے ہیں اس میں بڑے گٹس اللہ نے اس کو دیے ہیں, بڑا اچھا سا ناچ لیتی ہے یہ, اور یہ بڑے اچھے سے ٹھمکے لگا لیتے ہیں.
ایک صاحب میرے سامنے مائیکل جیکسن کی تعریف کر رہے تھے, مفتی صاحب اس کا ڈانس دیکھ کے دیکھو, خدا کی قسم ایسا ڈانس. کہہ رہے یہ بالی ووڈ وہ لالی ووڈ سب تیل بیچتے ہیں اس کے سامنے. میں نے کہا ظاہر ہے امریکن ہے تو محنت کی ہوگی, بہت اچھا ناچتا ہوگا, لیکن کر کیا رہا ہے؟ ناچ ہی رہا ہے نا بھائی, بہت اچھا کر رہا ہے, لیکن کیا کر رہا ہے؟ ڈانس بہت اچھا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ناچنا یہ بندروں کی صفت ہے. بندر لنگوروں کی طرح ادھر پھدک رہا ہے, ادھر پھرک رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. تو یہ انسان جو ایک مہذب اللہ نے اس کو مسجود ملائکہ بنایا ہے, اس پہ ناچنا سوٹ بولو بھائی. ہاں کبھی خوشی میں تھوڑا سا ہل لیا, ڈھونڈ ڈھونڈ کلابازی کھا لی, وہ ٹھیک ہے, وہ تو بچے بھی تھوڑا سا ناچ لیتے ہیں اور بڑے بھی کبھی آواز دیں تو تھوڑا سا. ہم افغانستان میں وہاں سنتے ہیں کہ وہ, یا ادھر KPK میں بھی دیکھا ہے کہ وہ شادی ہوتی ہے نا, تھوڑا سا لڑکے ڈھول بج رہا ہوتا ہے, تھوڑا سا اچھل کود ہو رہی ہوتی ہے. اس حد تک اتنا برا نہیں ہے, لیکن اسی اچھل کود کو باقاعدہ محنت کر کے اس پہ کورس کرنا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے نا خوشی میں تھوڑا سا ہل لیے, کلابازی کھا لی, چلتا ہے, لیکن باقاعدہ اس کو آفیشلی 15 سال اس پہ لگا دینا کہ میں تمیز سے اچھل سکوں. تو مجھے انہوں نے نا مائیکل جیکسن کا کلپ دکھایا. مائیکل جیکسن کا کیا دکھایا؟ کہہ رہے کہ یہ ذرا دیکھیں ڈانس کیسے کرتا ہے. تو میں نے کہا اس کی ہڈیاں ٹوٹ کے گر جائیں گی. جس طرح سے وہ کر رہا تھا نا, تھوڑی دیر دیکھا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اسی نیت سے دیکھا. میں نے کہا دیکھیں تو صحیح ہے کیا, یہ کیا کر رہا ہے. تو وہ گردن کو یوں لے جا رہا ہے, پھر یوں. میں نے کہا بہت باقی بڑا عجیب کام کر رہا ہے, کر بہت ہی عجیب رہا ہے, یہ مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے, لیکن یہ انسان پہ زیب نہیں دیتا. تو جتنے یعنی سب سے زیادہ گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے والے کون ہیں؟ فنکار. دنیا کے سب سے فضول لوگ بھی یہی ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ کروانے والے کون لوگ ہیں؟ کھلاڑی. سمجھ رہے ہو؟ پہلے میچز ہوتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں, اس کے بعد ان پہ کیا چلتے ہیں؟ تبصرے. پاکستان کیوں ہارا, ایکچولی یہ ہوا تھا, اس نے جو ہے نا وہ فیلڈنگ میں تھوڑی سی, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا, وہ مجھے تو کھلاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے نا. آفریدی ابھی چل بھی رہے ہیں کہ ریٹائر ہو گئے؟ ریٹائر ہو گئے. اچھا, تو اور کون سا تھا؟ شعیب ملک, شعیب اختر, اسپیڈ اختر نام رکھا ہوا تھا لوگوں نے اس کا. تو وہ جناب آج کل اصل میں اس کی کمر میں پین تھا, اصل میں یہ تھا فلانا ڈیم. چھوڑو یار, گیند اور بلے کا ڈنڈے سے گیند اٹھا کے باہر پھینک دی, نکل گئی, ٹھیک ہے, نہیں نکلی تو ہار گئے. کیا ہو گیا اس میں؟ اتنا کیوں اس کو سر پہ مسلط کر رہے ہو؟ اتنا کیوں عزت ذلت کا معیار سمجھ رہے ہو؟ بھائی کرکٹ میں ہوتا ہے کیا ہے, گیند اٹھا کے لائے گا, وہ 3 ڈنڈے کھڑے ہوئے ہیں, اس کا دل چاہے گا ان 3 ڈنڈوں کے اندر میں گیند جائے, اور سامنے جو ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے وہ کہے گا نہیں گیند کو اٹھا کے کہاں پھینکوں, تو کبھی پھینک دیتا ہے کبھی نہیں پھینکتا. پھینک گیا تو ہاں وہ تھوڑا سا ہلا گلا ہو گیا, نہیں پھینکا تو چلو ہاں چلو کوئی بات نہیں یار, ختم. لیکن ایسا نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. انڈیا پاکستان پہ کوئی بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہو, اس میں اتنے جذباتی نہیں ہو جاتے. گیند اور بلے کے ساتھ آپ کے ایسے جذبات, خدا کی قسم اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. الہذا خلقتم, اس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ قیامت کے دن کہتے ہیں میں پوچھوں گا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ ان فالتو چیزوں میں اتنی دلچسپی. افا حسبتم, بھائی مسجود ملائکہ ہے, انسان کو دنیا میں لانے کے لیے انتظام کیا گیا ہے, یہ اتفاق سے پیدا نہیں ہوا. پوری کائنات انسان کے لیے سجائی گئی ہے, پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے. پھر جب پیدا کیا فرشتوں کو اعتراض ہوا کہ کیوں؟ اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو, بہت عظیم مخلوق پیدا کر رہا ہوں. فرشتے جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ کرکٹ کے چھکوں پہ کیسا 2-2 فٹ اچھل رہے ہیں یہ پوری قوم, اور چوکوں اور چھکوں پہ جناب ایسے ان کے جذبات, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی خوشی سے پاگل ہو رہا ہے, کسی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, تو فرشتے کہتے ہوں گے اللہ اس کو سجدہ کرایا تو نے,
اس سے زیادہ مہذب تو ہم ہیں. نسبح بحمدک ونقدس لک, جو ہر وقت باوضو ہو کے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں. اس کو بنا دیا تو نے مسجود ملائکہ. اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ ہوں گے, اس لیے اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جو وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے, سارے ایسے نہیں ہو جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی سارا دن انہی فضولیات سے فرصت ملے گی تو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت سننے کا ٹائم ملے گا آپ کو. انہوں نے کیا کہا ہے, ہم کیوں دنیا میں آئے, کیوں پیدا ہوئے, ہم سے کن باتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا. ان سوالات کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں ہے, سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو تیاری کے لیے کہاں سے ٹائم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فنکار اور گلوکار ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو جب سمجھ میں بات آئی تو انہوں نے شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. آپ سے ایک فلم نہیں چھوڑی جا رہی, اور وہ جو فلموں میں ہیرو آیا کرتا تھا اس نے ہمیشہ کے لیے فلم انڈسٹری کو لات مار دی. اس کو پتا چل گیا کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے, مگر اس کی فلم دیکھنے والے کو پتا نہیں چل رہا کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے. بڑی بڑی قربانیاں ہیں. آج دیکھو علماء کے پاس جو لوگ بیعت ہیں, جو ان سے تعلق ہیں, ان میں بڑے بڑے گلوکار بھی ہیں. امریکہ کے گلوکار ہیں بڑے بڑے جنہوں نے توبہ کی ہے, جو توبہ کر کے اسلام کی طرف آئے اور ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے. خیر سعید انور کو دیکھو, کھلاڑی تھا نا بہت بڑا, ایسی توبہ کی ہے کہ اب اس کا نام بھی کہیں پلیئر کے طور پر بولتے کیوں نہیں. اور بھی بہت سو نے توبہ کی, مگر کی تھوڑا تھوڑا ٹچ میں. چلو اچھا ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے, کوئی کوتاہی ہے تو اللہ معاف کرے, کچھ تو آئے. لیکن سعید انور جو ہے نا کھلاڑی, انہوں نے پلٹا کیسا کھایا ہے, بولو بھائی. چھوڑ دیں, توبہ کی ہے تو بس سب کچھ. آج ہمارے کسی نوجوان کو گیند اور بلہ پکڑا دو, وہ اس امید پہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے شاید میں بھی بین الاقوامی ٹیم کا حصہ بن جاؤں, نیشنل اپنی قومی ٹیم کا حصہ بن جاؤں. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, وہ ٹیم میں شامل ہونے کی کوشش کی. اس نوجوان نے بہت محنت کی, فٹ بالر تھا وہ, تو جو فٹ بال کی جو ٹیم ہے نا, وہ چاہتا تھا میں اوپر سطح پہ جاؤں. کئی سال اس نے فٹ بال میں لگائے, ایکسرسائز, اور اتنا بہترین فٹ بالر بن گیا تھا, مگر اس کی سلیکشن نہیں ہو سکی. تو مینٹلی کیا ہو گیا, سیٹنگ آؤٹ. تو اس سے کوئی بولے کہ بھائی تم تو کرکٹ کی زیادہ ہمارے ہاں ملک میں ویلیو ہے فٹ بال سے. اس سے کوئی پوچھے کہ تم تو فٹ بال میں جا رہے تھے, نہیں جا سکے, تمہارا مینٹل, تمہاری سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. ہم ایسے کھلاڑیوں کو بھی جانتے ہیں جو اوپر تک پہنچ چکے تھے مگر انہیں چھوڑ دیا بالکل. تو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بادشاہ چھوڑنا بھی آسان, کھیل چھوڑنا یا فلم انڈسٹری سے توبہ کرنا یہ تو بہت بات کی چیز ہے. وہ بادشاہ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں اگر ظلم کر رہے ہوں. اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے بھائی پھر دیکھتے رہو سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ کے میچ. اور جب میں بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں ان مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے ہمارے کرکٹ دیکھنے سے. میرے بیان ہوا تو اس پہ ایسے ہی کمنٹس آئے تھے لوگوں کے کہ مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی. ہم اگر ملک کی محبت میں کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے, ملک کی محبت میں تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو کیا کر رہے ہو, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. کہہ رہے ہیں اس میں کون سا ناجائز ہے, کیا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کا بہت زیادہ. کوئی ویژن بناؤ, کوئی مقصد بناؤ, اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرو, اور اس مقصد کے درمیان میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی اس رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹا دو. بولے ہم نے یہ ہدف ہے, یہاں تک پہنچنا ہے, اس میں کرکٹ رکاوٹ بن رہا ہے اس کو لات مار دو, اس میں ڈرامے فلمیں رکاوٹ بن رہے ہیں ہٹا دو اس کو راستے سے. اور اگر کوئی ویژن ہی نہ ہو, کوئی مقصد ہی نہ ہو, پھر دیکھو بھائی, کیونکہ پھر تو لائف کو انجوائے کرنا ہے تو پھر کرکٹ بھی دیکھو, فلمیں بھی دیکھو, بلکہ میں کہتا ہوں پھر گٹکے بھی کھاؤ, اور پھر تھوڑا سا سٹے مٹے بھی لگاؤ, اور پھر پینے پلانے کا جو لوگ کہتے ہیں, میں نہیں پیتا الحمدللہ, جو پینے والے ہیں وہ کہتے ہیں پینے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے, وہ پھر پیو. کیا کرو بھائی, پیو, پھر اس میں بہت مزہ آتا ہے, سنا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر تمیز سے مزے اڑاؤ نا. پھر یہ کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون.
مومنین کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں اور لغویات سے اعراض کرتے ہیں. لغو کام جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا. میں آپ کو انٹرٹینمنٹ سے یا تفریح سے منع نہیں کر رہا, ٹائم ویسٹنگ سے منع کر رہا ہوں. تفریح وہ کرو جو صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور اس میں کچھ نالج بھی ہو. آپ کو کرکٹ کی نالج سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے مجھے سب پتا ہے کہ ظہیر عباس نے کتنے چھکے مارے تھے, میاں داد نے کتنی سینچریاں بنائی تھیں, اور پوری رپورٹیں پرانے پلیئر کے بارے میں بھی سب کا پتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں, اتنی دلچسپی ہے کرکٹ سے, جو پوچھو بتائیں گے. میں نے کہا میری نظر میں ان چیزوں سے جاہل رہنا, یہ معلومات سے. ہم بھی بڑے کرکٹ کے کھلاڑی رہے تھے مگر اب نام بھی کھلاڑیوں کے معلوم نہیں. میں نے جب وہ آفریدی صاحب جامعۃ الرشید آئے نا تو میں نے بیان کا, میں نے کہا وہ پورا نام ان کا کیا ہے, شاہد آفریدی. تو مجھے پورا نام معلوم نہیں تھا. میں نے کہا پورا نام آپ لوگوں سے پوچھا تو اس پہ کسی نے کمنٹس کیے یہ مولوی بہت فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے, ایسا گھننا بن رہا ہے, اس کو شاہد آفریدی کا نام ہی نہیں پتا. اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم واقعی اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں نام معلوم نہیں ہے, واقعی نام معلوم نہیں ہے ہمیں. کیونکہ جب ہم نے کرکٹ کو چھوڑ دیا, کرکٹ کھیلنا برا نہیں ہے, کھیلو, آپ میدان میں جا کے کھیلو, ایک کھیل ہے, جائز تفریح ہے. لیکن بین الاقوامی میچز میں جو اتنی زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے اور سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کر دل کی دھڑکنیں, ایسی دھڑکن تو لوگ اپنے باپ اور ماں کو نہیں دیتے, پورے دل نکال کے میز پہ رکھ دیتے ہیں سامنے کہ اب آفریدی تمہارے ہاتھ میں ہے یہ دل, تم نے چھکا مار دیا تو یہ دل دھڑکے گا, ورنہ یہ دل. اتنا باولا ہونے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. ٹائم ویسٹنگ ہے, حلال حرام کی بات نہیں ہے, کرکٹ کو ناجائز کوئی بھی نہیں کہے گا, لیکن ایسی چیز میں ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا. تو آپ جائز تفریحات میں وقت لگائیں, اس سے کیا ہوگا, اس کے دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جائز تفریح کیا ہوتی ہے, جائز کھیل کیا ہے. ہم لاوارث تھوڑی, ہمیں پتہ نہ ہو, ہمیں ہر چیز اللہ کے نبی سے پوچھنی ہے. یا رسول اللہ دنیا کھیل رہی ہے, دلچسپی لے رہی ہے کرکٹ میں, ہم کیا کریں, ہم مسلمان ہیں, ہم کچھ نہیں کھیلیں. آپ نے فرمایا کھیلو, کل لہو باطل, ہر کھیل باطل ہے, الا ثلاث, فرمایا صرف 3 کھیل ہیں جو میری امت کے لیے کیا ہیں, جائز ہیں. وہ 3 میں اصل میں 3 نہیں ہے. حدیث میں جب بھی کوئی ایسا عدد آتا ہے تو مراد اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی, جائز ہوں گی. فرمایا ملاعبۃ الرجل اہلہا, اپنی زوجہ سے خوش مزاجی کی بات چیت کرنا, بیوی کے ساتھ, بیگم کے ساتھ. اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں نا, ایسی تفریح پہ گھومنے گئے یا اماں کے گھر چلے گئے یا ویسے ہی ٹہلنے چلے گئے, تو اگرچہ وہ وقت بظاہر ضائع ہو رہا ہے مگر شریعت کی نظر میں وہ ضائع نہیں ہے. وہ شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہتی, کیونکہ اس سے تعلقات کیسے ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں. بیگم بولے میں ٹائم دیتا ہے بھائی, نیک آدمی ہے. بچوں پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں, بچے وہ ہمارے ابو امی میں اتفاق سے محبت ہے بھائی, آج تو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, ابو امی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آج گپ شپ لگا رہے ہیں. ویسے گپ شپ کا ٹائم بھائی یہ تھوڑی کہ کوئی بھی فالتو میں آ کے بیٹھ جائے آپ گپیں شروع کر دیں اس کے ساتھ, ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ کو اس سے کیا کیا, مستثنا کیا. دوسرا فرمایا کہ گھڑ سواری میں جو ریسنگ کا مقابلہ ہوتا ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, کیونکہ اعز مقام فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. متنبی سے کسی نے پوچھا, متنبی نے ایک شعر کہا کہ سب سے بہترین مقام مرد کے لیے, جس پہ مرد بیٹھا ہوا اس مقام پہ سب سے زیادہ مرد لگ رہا ہوتا ہے, وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, ویلی نہیں ہے. متنبی نے کہا اعز مقام فی الدنا, دنیا میں سب سے زیادہ قابل عزت مقام مرد کے لیے کیا ہے, سرجو سابحن, سابح کہتے ہیں تیرنے والے کو, سرج اس کی جو زین ہے, تیرتا ہوا یعنی بھاگتا ہوا نہیں, اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہا ہو کہ ایسا لگے جیسے سمندر میں تیر رہا ہے, اس گھوڑے کی پشت. تو مرد کے لیے اس سے بہتر مقام دنیا میں کوئی بھی نہیں, اور اس کے لیے دل بھی چاہیے اور ایک عدد گردہ بھی چاہیے.
اللہ نے گردے تو 2 دیے ہیں, مگر خاندانی گردہ جو گھوڑے کی تیز رفتار پش پہ بیٹھنے کے لیے چاہیے وہ 1 بھی کافی ہے, اور اگر خاندانی نہ ہو تو 4 بھی ہوں, بولو بھائی نہیں چلیں گے. تو گھڑ سواری کیا کریں, کلفٹن پہ جائیں, ایک یہ والے گھوڑے نہیں جو 5 روپے والے ہوتے ہیں, وہ تیز رفتار گھوڑے بھی ہیں, سکھاتے ہیں گھڑ سواری, وہاں جا کے سیکھیں گھڑ سواری, بھاگیں, دل مضبوط ہوگا اس سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی, اس کا بھی کھیل ہوا کرتے تھے, مقابلے ہوا کرتے تھے. تو علماء نے لکھا ہے کہ مقصد اشارہ دینا ہے کہ ہر وہ کھیل جو آپ کی صحت کے لیے مفید ہو, آپ کی قوم کے لیے مفید ہو, اس کھیل کو کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ جائز کہ آپ نیت اچھی ہو تو ثواب ہے. تیراکی ہے, اس کی بھی ترغیب ہے, سباحت تیراکی کو کہتے ہیں, سوئمنگ. تیراکی صحت کے لیے اتنی مفید ہے, آپ کے پورے جسم کی جتنی ایکسرسائز تیراکی میں ہوتی ہے اتنی کسی اور چیز میں نہیں, اور تیراکی بہت سے جگہوں پر آپ کو مرنے سے بچا لیتی ہے. کہیں بھی سفر میں ہے, جہاز میں جب آپ سفر کرتے ہیں, بعض دفعہ جہاز سمندر میں اتر آتا ہے, بتاتے ہیں نا وہ نہیں کھڑی ہوتی, اشارہ کر رہی ہوتی ہے, آکسیجن یوں لگائیں, یہاں سے یوں لگا کے یوں لگا دیں, وہ پورے اشارے کر رہے تھے, لوگ سنتے نہیں اس کو, اس لیے سنتے کہ ابھی تک کبھی جہاز گرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. کبھی ایسا حادثہ ہو گیا نا تو سب وہ سنیں گے کیا کہہ رہے ہیں بھائی یہ. ابھی لوگ بولتے ہیں چھوڑو یار یہ والا دروازہ وہ والا دروازہ, دیکھیں گے جب ہوگا. تو وہ سن لیا کریں جب جہاز میں بیٹھیں کیا کہہ رہے ہیں. جب حادثہ ہوتا ہے نا پھر آدمی کہتا ہے میں نے تو سنا ہی نہیں کون سا دروازہ, پھر کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی دم سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی کھڑکی سے چھلانگ مار رہا ہے. تو تیراکی ہے, اس کو شریعت نے پسند. جم جائیں, جم باڈی بلڈنگ کریں, یہ بھی اچھا ایک کھیل بھی ہے, تفریح بھی ہے. اس سے بھی آدمی کا ذہن کیا ہوتا ہے, جب آپ جم جائیں گے, ایکسرسائز کریں گے, ڈنٹ ونٹ پہ لیں گے, آپ کا نکلے گا پسینہ اور ہوگی تھکاوٹ. اس کے بعد جب آ کے کھانا کھائیں گے تو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس, کیونکہ مزہ ہی تو مقصد ہے نا کھیل میں. بھائی کھیل کیوں کھیلتے تاکہ مزہ آئے, تو ایسا مزہ آئے گا کیونکہ ڈبل خوراک ہو جاتی ہے آدمی کی, اور پھر وہ جسم میں لگنا بھی شروع. پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے جب آپ مسافہ کرو گے, خیریت بھائی آج کل کیا کھا رہے ہو بھائی. ہانڈی میں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب کسی سے مسافہ کرتے تھے, یہ چلتے تھے نا, ان کی چال دیکھ کے پہلوان ان سے پوچھتے تھے کہ ہانڈی میں کیا ڈالتے ہو, کون سی چیز ملا رہے ہو ہانڈی میں, بھائی آپ کی چال بڑی ٹائٹ ہے. ایسے چلتے تھے وہ. کراٹے سیکھیں, سمجھ رہے ہو, جوڈو کراٹے سیکھیں, اور جو اس طرح کے اچھے کھیل ہیں ان میں سمندر پہ جائیں, بوٹنگ کریں, صحیح ہے نا وہ سیکھیں. تو اس طرح کے کھیل سیکھیں. بیٹھا ہوا ہے ٹی وی کے آگے بس, وہ اس نے چھکا مار دیا, کمر کبڑی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, کمر کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, پین شروع ہو جاتا ہے گردن میں. ہر چھوٹی عمر کے لڑکوں کے سروائیکل پین ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کمپیوٹر کے آگے یوں کر کے بیٹھا تو یوں ہی بیٹھا ہوا ہے 1 گھنٹے تک, تو گردن کیا ہو گئی, ٹیڑھی ہو گئی. پھر یوں بیٹھا تو یوں ہی بیٹھا ہوا ہے, کمر, پھر کمر سیدھی رکھ کے تو بیٹھتے نہیں ہیں, کمرے یوں ٹیڑھی میڑھی کر کے بیٹھتے ہیں. تو بس وہ تھوڑے دنوں میں حساب کتاب کیا ہو جاتا ہے خراب. تو وہ مزہ جتنا آتا ہے نا وہ بھی سارا کیا ہو جاتا ہے, کرکرا ہو جاتا ہے. تو والذین هم عن اللغو معرضون, ایمان والے لوگ لغویات سے اعراض. ہاں تفریح کے لیے چلے جائیں, کہیں جاؤ, سوات, مردان, بحرین, کالام گھومنے پھرنے جاؤ, آپ شارے دیکھو, وہاں پہ صحت بھی اچھی ہوگی, ہوا اچھی ملے گی. فشنگ کرو وہاں پہ, تازہ مچھلی نکال کے کھاؤ, اس کا اپنا مزہ ہے. شکار کرو, پیغمبروں نے شکار کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیر اندازی صحابہ کو بتاتے تھے نا کہ تیر اندازی سیکھو, تو فرماتے تھے ارموا فإن أباكم كان راميا, فرمایا تیر اندازی سیکھو, تیر پھینکو, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل بھی کیا تھے, تیر انداز تھے. اسماعیل علیہ السلام نے تو جہاد کیا نہیں, تو تیر انداز کیسے ہو گئے؟ ان کا گزر بسر تھا شکار پہ. جب مکہ میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے چلے گئے تو مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا, تو اور کھجوریں تھیں. مسلمان سبزی خور, صرف سبزی پہ گزارا نہیں کرتا. بھائی ہندو ہوتے تو وہ کہتے چلو کھجور بھی ہے, اور وہاں کھیرے بھی اگتے تھے, ککڑیاں بھی عرب میں پیدا ہوتی تھیں, اور طائف کی طرف انار بھی تھے, انگور بھی تھے, سب کچھ تھا, گندم بھی پیدا ہوتی تھی طائف کی طرف, اور مدینہ میں تو بڑے زبردست اب تک زبردست باغات ہیں.
اس کے باوجود حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے بھائی جنگل میں؟ بولو نا بھائی، شکار. کیونکہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو گوشت، بولو نا، پسند تھا. تو گوشت کی اپنی ایک لذت ہے، اور شکار کر کے گوشت کھانا. تو یہ جو شوق ہے نا، یہ اچھے شوق ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا، اور ان میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس کا آؤٹ پٹ بہت اچھا ہوتا ہے. کرکٹ میں سارا دن بیٹھے رہو گے، ٹائم کی ایسی کی تیسی، اور آؤٹ پٹ جو نکلے گا وہ بھی ٹائم ویسٹنگ کی صورت میں نکلے گا. یعنی آؤٹ پٹ کیا نکلے گا؟ وہ جیت گیا، وہ ہار گیا. تو اب تحقیق کرو جیتا کیوں اور ہارا کیوں. اب وہ انٹرویوز دیکھو گے تو آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا؟ اور ٹائم، یعنی ٹائم ویسٹنگ کے بدلے میں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ مزید ٹائم ویسٹنگ اور غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی. اور جب آنکھ بند ہوگی تو حسرت ہوگی. قبر میں جب فرشتہ آ کے سوالات پوچھے گا، کیا کمایا، کدھر خرچ کیا، نماز روزہ، وہ کہے گا بھائی مجھے تو یہ پتا ہے آفریدی آخری رن پہ آؤٹ، بال پہ جو آؤٹ ہو گیا تھا نا، اس کے بارے میں مجھ سے اگر پوچھتے ہو بھائی تو میں آپ کو پوری رپورٹ پیش کروں گا، وہ صحیح نہیں ہوا تھا. اور محمد علی کیوں مرا، پرانے، اور اس کو فلموں سے کیوں مسترد کر دیا، اور یہ کیوں کر دیا، یہ پوری رپورٹیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے. فرشتہ کہے گا الہذا خلقتم، کیا اس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا؟ تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ کافر کا یہ گمان ہے کہ اللہ نے اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. اس لیے کافر پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں کہ وہ بہترین ڈانسر بنے. ہمیں مائیکل جیکسن پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ کیوں اتنا بڑا ڈانسر بنا. بھائی اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اس نے کہا یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو دنیا میں جس چیز میں عزت مل رہی ہے وہ تو سب سے زیادہ عزت کس کی ہوتی ہے؟ ڈانسر کی ہوتی ہے. ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اور جناب وہ اپنے کوٹ اٹھا کے لوگ پھینک رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس نے کہا بھائی میرا دنیا مقصد ہے تو میں دنیا کماؤں گا. تو دنیا اس نے کما لی، اور پھر آخر دنیا سے چلا گیا. اب آخرت میں اگر ایمان پر اس کی موت نہیں ہوئی تھی تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ قبرستان میں اس طرح کے ڈانسنگ پروگرام، بولو نا بھائی، نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا، اس قسم کے جو پروگرام ہیں قبرستان میں اس کا سیٹ اپ نہیں. وہ تو بیچارے خاموش پڑے ہوئے ہیں، بس جو ہونا تھا ہو گیا. تو ان پر تو تعجب نہیں ہے، ہمیں تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دیا ہے. تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. غیر مسلم بھی کہیں گے ڈرانے والے کا مطلب ہمیں یہ خبریں ملی تھی کہ اسلام بھی ہے دنیا میں جس کی یہ تعلیمات ہیں، لیکن فکذبنا، ہم پر خواہشات نفسانیہ کا غلبہ تھا، قوم پرستی تھی، باپ دادا کے دین سے چمڑ گئے تھے، لہذا ہم نے ان کی تکذیب کر دی. ہم نے کہا ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے آسمان سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا. اب جیسے ہندوؤں کی عدالت نے جو قانون پاس کیا کہ شادی شدہ عورت زنا کر سکتی ہے، اگر ہم اس عدالت میں جا کے یہ اپیل دائر کریں کہ اللہ نے آسمان سے جو قانون نازل کیا ہے اس میں زنا کی اجازت نہ کنوارے کو ہے نہ شادی شدہ کو، تو وہ کیا کہیں گے؟ آسمان سے اللہ نے کوئی بھی چیز نازل، بولو بھائی، یہی کہیں گے نا. اگر وہ مان لیں کہ ہاں اللہ نے نازل کیا ہے تو پھر تو ان کو ماننا پڑے گا نا عدالت کو، بھائی جو گاڈ نے ایک قانون نازل کر دیا. وہ کہیں گے یہ تمہارا کانسیپٹ ہے کہ اللہ نے نازل کیا، ہمارا کانسیپٹ یہ نہیں ہے. وہ صاف کہہ دیں گے. آپ امریکہ کی عدالت میں، بلکہ اب تو میں کہتا ہوں پاکستان کی عدالتوں میں جا کے بولو کہ جج صاحب آپ جو خلا کی ڈگریاں عورتوں کو دے رہے ہیں تو اللہ نے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا، اور آپ کو بھی طلاق کا اختیار نہیں دیا ہے. صاف طور پر قرآن و حدیث میں ہے کہ طلاق کا اختیار کس کو ہے؟ مرد کو. چند کنڈیشن میں جج کے پاس اختیار ہوتا ہے، چند کنڈیشن، لیکن عدالتیں ان چیزوں کی رعایت نہیں کر رہی. تو آپ ان کو جا کے بولو تو نہیں سنیں گے. وہ بولیں گے کون ہے بھائی، کہاں سے آیا ہے، نکلو پتلی گلی سے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ جنرل مشرف نے یہ بدماشی کی ہے کہ عدالتوں کو یہ اتھارٹی دے دی کہ کوئی بھی خلا کا کیس آئے تو عدالت کیا کر دے، لازمی عورت کو کیا دے گی. یہ بدماشی کس نے کی ہے؟ جنرل مشرف نے. کیونکہ وہاں بیرونی دباؤ تھا کہ خواتین کو طلاق کا اختیار دیا جائے، تو جنرل مشرف صاحب نے کہا کہ میں طلاق کا عورت کو اگر ایسے اختیار دے دوں کہ عورت جب چاہے طلاق دے دے تو یہ سارے مولوی میرے پیچھے پڑ جائیں گے.
تو میں ایسے کروں گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. کوئی بھی عورت جب عدالت میں جائے گی تو عدالت اس کو مایوس نہیں کرے گی. اب ہمارے ہاں جو عدالتوں میں قانون چل رہا ہے وہ یہ کہ خاتون جائیں, وہ کہیں کہ مجھے اپنے شوہر پر کوئی اعتراض نہیں ہے, دنیا میں اس سے زیادہ نیک آدمی کوئی ہے نہیں, اپنی پسند سے میں نے شادی کی تھی, میرے 6 بچے بھی ہو گئے ہیں, اور وہ میں اگر طلاق لوں گی تو ان بچوں کا کیا ہوگا میں نہیں کہہ سکتی جج صاحب, لیکن اس کے باوجود مجھے کیا چاہیے, طلاق چاہیے. جج پھر بھی اس کو طلاق دے گا. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ جب عورت جاتی ہے نا عدالت میں طلاق کے لیے, تو وکیل اس کے ہاتھ میں ایک پرنٹڈ پیپر پکڑا دیتا ہے کہ میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا ہے, نان نفقہ نہیں دیتا, محبت نہیں کرتا, عزت, وہ ایک لکھا بندہ ہے وہ ہے, تاکہ ایک فارمیلٹی بس پوری ہو. عملی طور پر اس فارمیلٹی پر خلا کا مدار ہے نہیں. اگر گواہوں سے ثابت کر دیا شوہر نے کہ یہ جھوٹے الزامات ہیں, پھر بھی عدالت پوچھے گی عورت سے آپ رہنا چاہتی ہو کہ نہیں چاہتی, وہ کہ نہیں چاہتی ہو, ٹھیک ہے بس نہیں چاہتی, جاؤ. تو طلاق کا اختیار تو ہو گیا نا عورت کے پاس. تو یہ قانون اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کیا. میں اسی وجہ سے ججز اور وکیلوں سے کہتا ہوں کہ تم دنیا میں عذاب سے بچ جاؤ گے, قیامت میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. ایسے کیس کو خارج کر دو, بولو طلاق کا اختیار خدا نے مرد کو دیا ہے. جس کی بیوی ہے شوہر طلاق دے گا, میری بیوی ہوگی تو میں دوں گا. جج کی بیوی, ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے, قصہ سنا رہے تھے کہ میں نے 1 ہفتے میں 20 عورتوں کو خلا کی ڈگری دی ہے. خلا بھی تو طلاق ہی ہوتا ہے نا. تو ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا, کہہ رہا جج صاحب وہ آپ کی بیویاں تھیں. وہ جج ایک دم پھنس گئے, نہیں بھائی کیا آپ اپنی بیوی کو دے سکتے ہو, دوسرے مسلمانوں کی بیویوں کو طلاقیں نہیں دے سکتے. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. جج کو کہاں سے اختیار ہو گیا؟ کوئی مفتی اس کے خلاف فتویٰ لکھے وہ اریسٹ ہو جاتا ہے, اس پہ کیس بن جاتا ہے. اور افسوس اس پر ہے کہ کوئی اسمبلی میں اس پہ آواز اٹھانے والا نہیں ہے. کسی کی بھی حکومت آئے کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا اس پہ. ہماری وہاں تک پہنچ ہوتی تو بھائی ہم کچھ آواز اٹھاتے. تو اب ہم حکومتوں سے کیا شکایت کریں؟ اسلامی نظام کا لیبل ہے مگر وہ اسلام ایسے ہے, کچھ چیزیں تو اسلامی ہیں, قانون یہی ہے کہ اسلام کے منافی نہیں, لیکن جب حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس پہ اسلام کا لیبل لگا کے اس کو جناب وہ یعنی اس کو مسلمان کر لیا جاتا ہے کہ بھئی اب یہی ہے اسلام ہے. ٹھیک ہے نا, قانون کی روح سے تو وہ اسلام سے ہٹ نہیں سکتے, لیکن اب انہوں نے طریقہ یہ کیا ہے کہ جو چیز کرنی ہوتی ہے نا اس کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے. اور کچھ اس قسم کے فارمی مرغیاں جیسے ہوتی ہیں نا, اس طرح فارمی مولوی بھی مل جاتے ہیں ادھار. جب ایوب خان کے دور میں آئلی قوانین بن رہے تھے, ساری دنیا کے علماء نے کہا تھا کہ یہ شریعت کے خلاف ہیں, تو ایوب خان نے مصر سے ایک مولوی کو امپورٹ کیا اور اس کو پھر لا کے کہا کہ وہ فتویٰ دے, تو وہ اپنی مرضی کا فتویٰ دلوایا اس سے, اور وہ پھر آئلی قوانین بنا کے پاکستان میں کیا کر دیے. حالانکہ جب انگریز تھا تو انگریز کے دور میں جو آئلی قوانین تھے وہ 100% اسلامی تھے, وہ 100% کیا تھے. اور چونکہ ہندوستان کے 99.99% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, تو انگریز نے باقاعدہ فقہ حنفی کے مطابق وہ قوانین عدالتوں میں رکھے ہوئے تھے, کیونکہ انگریز کے آنے سے پہلے بھی فقہ حنفی نافذ تھا, تو انگریز نے بھی اس کو قانون کو چھیڑا نہیں, اور وہی قانون اس نے چلایا. لیکن ایوب خان نے کیا کر دیا, وہ جو اسلام چلا آ رہا تھا اس کو, انگریز کے دور سے جو چلا آ رہا تھا اس کو چینج کر کے کیا کر دیا, اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیا. لیکن عملی طور پر اسے کوئی بھی اب تک مانتا نہیں ہے, کیونکہ ججز بھی حیران ہے, جب کوئی مان ہی نہیں رہا تو ہم اس کو چلائیں گے کیسے. مثلاً اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اگر شوہر طلاق دے گا تو یونین کونسل کو بتائے گا, پھر طلاق دی جائے گی, پھر 90 دن کے بعد, پتہ نہیں 90 دن کچھ ہے, کچھ ایسے رکھا ہے وہ, پھر اس پروسیس سے گزرو گے تو طلاق ہوگی ورنہ ہوگی نہیں. لیکن پوری ملک میں اس کو کسی نے مانا ہی نہیں, تو صرف وہ کتابوں کی حد تک ہے. تو طلاق کا عدالت میں فتویٰ مفتیوں کا ہی چلتا ہے. عدالت کو بھی پتا ہے کہ اس فتوے کو, یعنی یہ جو قانون ہے نا اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا, تو وہ عدالت بھی کیا کرتی ہے, بھائی کسی مفتی سے کیا لے آؤ, فتویٰ لے آؤ, تو وہ لا کے, تو لکھا ہوا کچھ اور ہے اور عدالت مجبور ہو کے عمل کیا کر رہی ہے اس کے برخلاف. تو یہ بھی کتنی بڑی حماقت ہے, جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی اس قانون کو مسلمانوں میں قبول کرے گا ہی نہیں, تو اس کو کتابوں کا جز بنایا کیوں آپ نے. لیکن ہمارے ہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیا ہو گئی ہے قانون بنانے والوں میں,
ختم ہو گئی. تو مشرف صاحب نے بڑی بدماشیاں کی ہیں. انہوں نے ایک بدماشی یہ بھی کی تھی کہ عورتوں کو کیا کر دی, کیونکہ وہ خواتین وومن رائٹس, یہ کون سے رائٹس ہیں کہ آپ فیملی سسٹم کی واٹ لگا دیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اس کے بھی قائل تھے کہ چڈیاں پہن کے خواتین وہ کیا کریں, اسلامی ملک میں میراتھن ریس میں شرکت کریں, جس کو نہیں دیکھنا وہ اپنا ٹی وی بند کر دے. تو اس قسم کی جس کی سوچ ہوگی تو ان سے اسی قسم کے شگوفے چھوڑیں گے وہ. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, اہل جہنم کہیں گے ما نزل اللہ من شیء, ہم نے اللہ دنیا میں کہا تھا اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا, تبھی ہم نے گے میرج کو بھی حلال کر دیا, ہم نے اپنی مرضی سے عورت کو طلاق کا اختیار بھی دے دیا, ہم نے جو ہے شادی شدہ عورت کو بھی اختیار دے دیا کہ وہ اپنی مرضی سے, وہ کوئی مرد کی مملوکہ نہیں ہے, غلام نہیں ہے, وہ جو چاہے کرتی پھرے. زنا بالرضا ہے, جو یہ ڈرامے آج کل بحث اس قسم کی چل رہی ہے. تو یہ سب انسان کے نجی معاملات ہیں, وہ کرنا اسلام میں اجازت نہیں. آپ زنا آپ کنوارے بھی ہیں تو بھی نہیں کر سکتے. اور کتنا خوبصورت قانون ہے, کیونکہ اگر زنا کی اجازت ہوگی تو شادی کون کرے گا پھر؟ اس میں عورت کا کیا ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. اسلام نے کہا تو کر کے دکھا, تو 40 سال کا ہو گیا نا پھر بھی نہیں کر رہا شادی, تیرے پاس عذر نہیں ہے کہ تمہیں. دیکھو اسلام میں جب زانی کو کوڑے لگتے ہیں نا, تو اگر زانی یہ عذر پیش کرے کہ مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا, مجبور ہو گیا تھا, تو یہ اس کا عذر اسلامی عدالت بولو بھائی قبول نہیں کرتی, وہ نہیں کرے گی. بلکہ قرآن اس کو کیا کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شریف آزاد عورت نہیں مل رہی تو کسی کمتر سے کر لو. تو اس میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے, بولو نا, کمتر عورت کا, جو معاشرے میں بالکل لو لیول سمجھی جاتی ہیں. تو ہائی پروفائل لیول آدمی زنا سے بچنے کے لیے مجبور ہوگا کہ ایک معاشرے کی سب سے غریب ترین عورت کو اپنے گھر کی زینت بنائے اور بیوی بنا کے عزت سے لائے. تو اس میں عورت کا نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ تو اسلام حقیقت میں عورت کو حقوق دیتا ہے. ڈرامے بازی, یہ جو ڈرامے ہیں نا وومن رائٹس کے نام پہ, ان ڈراموں کا قائل نہیں ہے. عورت کو جب زنا کی آزادی دو گے تو مزے مرد کے لگیں گے, عورت کے نہیں لگیں گے. یہ کہہ رہے ہم نے عورتوں کو آزادی دے دی اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں, تو مزہ اس کو تھوڑی آ رہا ہے, مزہ کس کو آ رہا ہے, اس کو زیادہ مزے آ رہے ہیں کہ فری پھوکڑ میں عورت مل رہی ہے. اسلام نے پابندی لگا دی, فری پھوکڑ میں نہیں ملے گی. مہر دو گے, جب بیوی لاؤ گے تو جہیز میں سالے بھی آئیں گے, کیونکہ جب شادی ہوتی ہے پھر تو سالے بھی, سالے کو رشتے, پھر اس کا ابا, پھر سسر ساس, پورا خاندان, تبھی تو لوگ بھاگتے ہیں شادی سے. تو یہ ہے اللہ نے آسمان سے نازل کردہ قانون. اس میں کتوں کو وراثت دینے کی اجازت نہیں ہے. گورے تو کر دیتے ہیں نام. اللہ جب قیامت میں پوچھے گا کہ تم نے ان کتوں کے نام کیوں کی, یہ تمہاری بطن سے میں نے ان کو پیدا نہیں کیا, تو وہ قرآن کی یہی آیت ہے ما نزل اللہ من شیء. اللہ ہم دنیا میں کہا کرتے تھے تو نے ہماری رہنمائی کے لیے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا. اس لیے ہم پھر اخپل طریقے سے چل رہے تھے. کس طریقے سے چل رہے تھے؟ اخپل طریقے سے. اللہ نے طلاق کے بعد عورت کو آدھی جائیداد دینے کا حکم نہیں دیا. میرے پاس آج کل کینیڈا سے, یو کے سے بہت کالز آ رہی ہیں. خواتین کال کرتی ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی ہے, میں قانون کی روح سے آدھی پراپرٹی ان کی لے سکتی ہوں. میں نے کہا وہاں کے قانون کی روح سے لے سکتی ہیں, مگر لی تو یہ آپ کے لیے حلال, بولو بھائی, نہیں ہے, حلال نہیں ہے آپ کے لیے, یہ غیر شرعی قانون ہے. تو کہیں پھر میرے پر جو شوہر نے ظلم کیا. اب دیکھو ہم ایک نظر, یہ آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس کو تو وہ دیکھا جا رہا ہے کہ شوہر اگر طلاق دے گا, یہ یورپ نے نا عورت کے تحفظ کے لیے قانون بنایا کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دے گا تو کیا دینی پڑے گی؟ آدھی پراپرٹی. اپنے لحاظ سے انہوں نے بڑی فنڈر گیری کی کہ یار اس سے طلاقوں کا ریشو کیا ہو جائے گا؟ ختم. حالانکہ اس سے شادیوں کا ریشو کم ہوا ہے, طلاقوں کا ریشو کم نہیں ہوا. کیونکہ مرد کو جب یہ پتا ہوگا کہ یار اگر میری نہیں بنی اس سے تو میری آدھی پراپرٹی دینی ہوگی, تو میں ایسا رسک کیوں لوں, میں نائٹ کلبوں میں کیوں نہ جاؤں بھائی, میں کیوں اس کو بیوی بناؤں, کیونکہ یہ تو خطرہ تو ہر وقت ہر آدمی کو ہوتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس سے کیا ہوا کہ لوگوں نے نکاح کرنا چھوڑ دی, اور جس نے کیا نکاح اور اس کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ یہ میرے لیے مسئلہ کر رہی ہے, تو پھر وہ کیا کرے گا, اس کو کاغذ میں طلاق نہیں دے گا, ویسے چھوڑ کے چلا جائے گا. کوئی آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلا جائے, دنیا میں کوئی قانون ہے جو اس کو پکڑ کے لا کے گھر میں گھسائے؟ ارے بھائی کوئی بھی دنیا میں ایسا قانون ہے جو شوہر کو مجبور کرے کہ بیوی کو محبت دو؟ یہ گن پوائنٹ پہ ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا. تو اسلام کو پتا تھا کہ مرد ویسے ہی با اختیار ہے, وہ اگر نہیں رکھنا چاہے دنیا میں کسی کا باپ اس کو رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتا. تو اس حقیقت سے اسلام واقف ہے, اس لیے اسلام نے عملاً مرد کو اختیار دے دیا کہ بھائی چھوڑنا چاہو تو آرام سے چھوڑ دو, تاکہ کسی اور سے شادی کرے, لٹکا کے مت رکھو, ہم تم سے کچھ بھی نہیں مانگ رہے مہر کے علاوہ. اسلام نے کہہ دیا بھائی دینا چاہو تو طلاق کا لفظ استعمال کر کے آرام سے دے دینا, اور مہر اس کا جتنا بنتا ہے وہ تمہارے باپ کو بھی معذرت کے ساتھ دینا پڑے گا بس, کیونکہ وہ تو ایگریمنٹ کا حصہ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دو. کیونکہ اگر اسلام مرد کو پابند بناتا زیادہ دو گے تو پھر مرد کہتا ہے پھر طلاق نہیں دوں گا, پھر کیا کروں گا بھائی, ویسے چھوڑ دوں گا میں اس کو, پیپر میں نہیں دوں گا ویسے دے دوں گا, اس کو بولوں گا بھائی کوئی ثبوت ہے تو دکھاؤ, وہ ثبوت کہاں سے لے کر آئے گی, تو لٹک جائے گی بالکل, نہ کہیں اور نکاح کر سکے گی. تو اس لیے اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے. عملی طور پر مرد ہی خود مختار ہوتا ہے, چاہے خواتین کو کتنے مرضی اختیارات دے دیے جائیں, مگر پریکٹیکلی اور فزیکلی پاور کس کے پاس ہے, مرد کے پاس ہے. اس لیے اسلام نے مردوں سے اختیارات نہیں چھینے, کیونکہ یہ نیچر کے خلاف ہو جاتا نا. بھائی پاورفل سے اختیار چھین کے کمزور کو دیے جا رہے ہیں تو صرف کاغذ میں آئیں گے, وہ عملی طور پر نہیں ہوں گے. وہ مرد پھر بھی مرد ہی رہے گا. شیر سے آپ جنگل کے بادشاہ کے اختیارات چھین کے ہرن کو دے دیں تو کیا یہ عملی طور پر کاغذ میں آپ کہہ دیں کہ جنگل کا بادشاہ کون ہوگا, ہرن, ڈاکومنٹس بنوا دیے اور پورے جنگل میں اناؤنس کر دیا, تو پریکٹیکلی ایسا ہوگا؟ صرف یہ ہوگا کہ شیر جب ہرن پہ جھپٹے گا تو جیل ہو جائے گی اس کو, لیکن ہرن کی حکومت پھر بھی قائم نہیں ہوگی. تو اور الٹا سیٹ اپ ہو جائے گا کہ کسی کی بھی حکومت نہیں ہوگی. جو حاکم تھا وہ کہاں جا رہے ہیں, جب وہ ہرن کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو ادھر کیوں دیکھ رہا ہے, چل بھائی جیل. تو یورپ میں یہی ہو رہا ہے, اختیارات عورتوں کو دے دیے, مرد جب ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے, جیل میں. تو گھر کا سربراہی سیٹ اپ ہی ختم سارا. ٹھیک ہے نا. تو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کا قائل ہے, بلکہ اللہ سے زیادہ گراؤنڈ ریئلٹی کون جانتا ہوگا. تو اللہ نے اسلام کا اصول کیا, اختیارات اسی کو دیا جائے جو فزیکلی پاورفل ہے, لیکن اس کو ترغیب دی جائے کہ کمزور پہ ظلم نہیں کرنا. ترغیب دے دی اسلام نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی, میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں ان عورتوں کو اللہ نے ماتحت بنائے, ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا, ان کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا. ایک پروفیسر ٹائپ کے آدمی تھے جو بڑے, آج کل فنٹر گیری بہت چل رہی ہے نا, 4 کتابیں پڑھ لو تو انسان مفتی اعظم بن جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے ایکچولی اسلام نے عورتوں کے بہت فضائل بیان کیے ہیں اور بہت حقوق بیان کیے ہیں, تو اس لیے اگر کسی مرد نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھایا تو عورت کو طلاق کا اختیار ہونا چاہیے. تو میں نے کہا, پھر انہوں نے حدیثیں سنائی, دیکھو کتنا سخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے مارنے پیٹنے سے اور کمزور پہ ترس کھانے سے. میں نے کہا اللہ کے نبی نے مرد کو اسی لیے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ مرد کے پاس ان چیزوں کے اختیارات ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ پاور کس کے پاس ہوتی ہے, اور آپ جو فارمولا پیش کر رہے ہو اس میں پاور کس کے پاس چلی آ گئی, عورت کے پاس. تو پھر مرد کو ان رحم کی اپیلوں کے فضائل سنانے کا فائدہ ہے ہی نہیں. وہ کہے گا میں کر ہی نہیں سکتا کچھ, تو مجھے کیوں بتا رہے ہو. کہ دیکھو جو آفس میں باس ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے نا کہ اپنے امپلائیز کے ساتھ کیا کرو, اچھا سلوک کرو, کیونکہ تمہارے ماتحت ہیں. اگر آپ نے یہ دیکھا کہ باس امپلائیز پہ ظلم کر رہا ہے تو جو امپلائی اس کو باس بنا دیا اور باس کو کیا بنا دیا, تو کمپنی چلے گی. بھائی ایس ایچ او سے کہا جاتا ہے کہ قوم کے ساتھ کیا کرو, بولو بھائی, اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہلکا ہاتھ رکھو. کوئی چوری میں پکڑا بھی گیا ہے تو بڑا تمیز سے بات کرو, اس کو عزت دو, پہلے تو تبلیغ کر کے سمجھاؤ, 2-3 تھپڑ لگا کے چھوڑ دو. ایک دم سے اس کو چھوٹے موٹے چپل چراتے ہوئے پکڑا گیا ایک دم اس کو مار مار کے بھڑکا, یہ اچھا نہیں ہے. یہ طریقہ تو صحیح ہوگا نا, لیکن آپ نے کیا کیا, ایسا چو کہ یار تم چونکہ ڈنڈا برساتے ہو لہذا یہ چور کیا بنے گا, ایسا چو, اور تم اس کی جگہ, اب تم اس کو جو ہے نا وہ چور کی جگہ اب تم ہو گئے, تم اس کو سلوٹ کرو. یہ نظام کیا ہو جائے گا. تو سربراہ جب مرد کو اللہ نے بنایا ہے وہ اس کی جو ہے نا اس کی ایک سائنسی حقیقت ہے, یہ اس میں طاقت دی اللہ نے, اس کو اختیارات دیے ہیں. تو طلاق کا اختیار بھی کس کو دیا کہ بھئی یہ تمہارے بغیر اب کوئی اس کو تم سے چھین نہیں سکتا. اگر وہ اختیارات لے کے عدالتوں کو دے دیے جائیں تو حقوق نسواں کا لیبل ہوگا مگر خواتین کی واٹ لگ جائے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ گھر نہیں بسیں گے, تباہ و برباد ہو جائے گا معاشرہ.
تو ہندوؤں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں, تبھی ان کے کیا ہے وہ نام بھی ان کے عجیب, داس ماس کر کے آتا ہے کچھ, خیر وہ کوئی ہندو ہیں, ان کے نام میں بھی بڑا خوبصورت سا نام تھا, وہ ذہن میں آ نہیں رہا. تو بہر جو بھی ہے منتری, ان کے پردھان منتری ٹائپ کی جو بھی چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں, جو بھی بڑے بڑے عہدوں پر ہیں, ان کے پاس اللہ کی طرف سے نازل کردہ قانون نہیں ہے. لہذا وہ یہ قانون بنائیں گے کہ شادی شدہ عورت وہاں زنا کر سکتی ہے اور کوئی مرد بھی زنا کر سکتا ہے, اور جب شادی شدہ عورت کر سکتی ہے تو شادی شدہ مرد بھی بہرحال ادھر ادھر انٹرٹینمنٹ کے لیے منہ کالا کر سکتا ہے, اور اس کے لیے عورت کی بھی ضرورت نہیں. اگر وسیم بھائی یا غفار بھائی مل جائیں تو بھی ٹھیک ہے, سب الاؤ. تو مجھے اس قانون پہ تعجب نہیں ہوا. میں ہندوؤں سے کہتا ہوں آ جاؤ اسلام کی طرف, ورنہ اس سے زیادہ برباد ہونے والے ہو مستقبل میں. یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے, تو جانوروں سے بدفعلیاں ہوں گی, اس کے بھی قانون بنیں گے کچھ دنوں کے بعد. کوئی گدھے سے بولتا بھی اچھا نہیں لگ رہا, لیکن ہوگا یہ سب کچھ, کتے گھوڑوں گدھوں سے ہوگا یہ سارا, تمہارا سسٹم برباد ہو جائے گا سارا. تو اس لیے میں ہندوؤں سے بھی بولتا ہوں اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے. آؤ مسلمانوں کے پاس آؤ, مسلمانوں کے گھروں میں رہو, دیکھو کیسا خوبصورت کلچر ہے. ٹھیک ہے ویسا نہیں ہے جیسا صحابہ کے دور میں ہوا کرتا تھا, مگر الحمدللہ بھی اتنا خراب بھی نہیں ہے جتنا دوسری قوموں کا کلچر تباہ ہو گیا. میں تو حیران ہوتا ہوں اس پہ کہ یہ کزنیں شادی بیاہ کے موقع پہ لڑکیاں ڈانس کیسے کرتی ہیں مردوں کے سامنے. کتنا برا لگتا ہے بھائی, تو لڑکیاں جوان جوان لڑکیاں باپ بھائی موجود ہیں وہ ناچ رہی ہیں, یہ کوئی کلچر ہے؟ یہ کون سا کلچر ہے بھائی؟ یہ تو جانوروں والا کلچر ہے. مسلمانوں کا جو صحیح مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کے ہاں کزن سے پردہ کرتی ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی الحمدللہ ہماری سب بہنیں کزنوں سے پردہ کرتی تھیں, بھابیاں دیوروں سے, ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی کوئی ایک دوسرے سے فری نہیں ہوتے. حالانکہ احترام اپنی جگہ, احترام بھی ہے, عزت بھی ہے, ان کا خیال رکھنا بھی ہے, مگر سامنے بیٹھ کے گپے لگانا, فری ہونا, یہ تو اب میں جب گھروں میں لوگوں کے دیکھتا ہوں, یار کزنوں سے مسافہ کر رہے ہو, وہ شادی میں تمہارے سامنے ڈانس ہے, اس کے باپ کو کچھ نہیں ہو رہا, اس کزن کو تو مزہ آ رہا ہے کزن کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے, لیکن اس کے ابا کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہی سوچ کے صبر کر رہا ہے کہ یار ہم بھی ناچے تھے تو اب صبر کرو بس. یہ اولاد اپنے باپ کی اتباع کرے گی, ماں کی. جب حیا ختم ہو جائے تو پھر آپ کسی کے بھی نہیں ہو, پھر کوئی خدمت ودمت سب تباہ. لوگ کہتے ہیں نا بیٹا قابو میں نہیں ہے, بیٹی قابو میں نہیں. قابو میں کہاں سے ہوگی جب آپ نے اس کو چمونی آپا کی شادی میں نچا دیا تو اب بیٹی آپ کے ہاتھ سے گئی. وہ تو شرم و حیا ہوتی ہے جب ابا سامنے آئے تو سر پہ چادر لے لے. اس قسم کی بیٹیاں ہوتی ہیں جو ابا کو کیا سمجھتی ہیں؟ ابا. جب آپ نے اس کو نچا دیا شادی میں تو اب آپ کہو کہ بیٹی میری بات سنتی کیوں نہیں ہے؟ نہیں سنے گی, کیونکہ اس میں جو ایک حیا تھی وہ اتنا کانفیڈینس آپ نے اس کے اندر پیدا کر دیا, بولڈ بنا دیا کہ اب وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گی. جب تک آپ اسے روٹی کھلاؤ گے کھائے گی. جس دن آپ کی غربت کی وجہ سے روٹی کا ناغہ ہو گیا تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گی کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. اور اگر تربیت ہوگی تو کہے گی کوئی بات نہیں ابا, ساری زندگی آپ نے کھلایا ہے, آج اگر ایک روٹی کا ناغہ ہو گیا کوئی نہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, لقمان علیہ السلام کا. یہ کسی کے غلام تھے, تو ان کا مالک ان پہ بہت سخاوت کرتا تھا. تو ایک دن مالک نے ان کو ککڑیاں دی, جب انہوں نے کھائیں تو وہ کڑوی تھیں لیکن یہ کھا گئے. مالک نے ایک ککڑی چکھی, یہ کیا ہے یار یہاں مسلسل. مالک نے ایک ککڑی جب چکھی تو کڑوی تھی. تو اس نے کہا لقمان علیہ السلام سے کہ تم یہ کڑوی ککڑی کیسے کھا گئے؟ کہتا ہے ساری زندگی آپ نے میٹھی ککڑیاں کھلائی ہیں, آج جب منہ میں کڑوی گئی تو مجھے شرم آئی یہ کہتے ہوئے کہ یہ کیا ہے کڑوی. میں نے کہا کھا لو بس. یہ شکر گزار لوگ ہوتے ہیں, شکر گزار اولادیں ہوتی ہیں. اور آپ کو جو بول فلم جو آئی تھی نا اس کے ڈائلاگ, وہ کیا سکھا رہے ہیں آپ کو؟ بیٹی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہی ہے جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا. میں اس باپ کی جگہ ہوتا, میں بولتا غلطی سے پیدا ہو گئی, اب آپ کے پاس آپشن ہے دنیا سے جانے کا. بھائی اس وقت تو آپ کو پتہ نہیں تھا نا, پیدا ہو گئی خود بخود. اب تو آپ ماشاءاللہ ذہین و سمجھدار ہو. اگر یہ مسٹیک مجھ سے ہوئی ہے تو یہ ایسی مسٹیک نہیں ہے کہ جس کی تلافی نہ ہو سکے. بیٹا یہ بندوق ہے,
ٹھا کر کے مارو تکلیف بھی نہیں ہوگی. ایک دفعہ جب بھوجے میں لگتی ہے نا وہ ایک دم سے مر جاتا ہے آدمی, وہ تو جب تڑپ تڑپ کے مرتا ہے پھر تکلیف ہوتی ہے. ٹھا کرو ایک دم غائب, تو جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک جواب تو میں اس کو یہ دیتا کہ بھائی یہ مسٹیک ایسی ہے جو مجھ سے ہوئی, لیکن اب اس کی تلافی ہو سکتی ہے. اگر آپ مرنے کے لیے تیار نہیں, اس کا مطلب آپ زندگی کو نعمت سمجھتی ہو. اگرچہ کھانے کو روٹی نہیں ہے پھر بھی زندہ رہنے کی کوشش کرنا اس کی علامت ہے کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے. غریب آدمی بھی زندہ رہنے کی, وہ کہتے ہیں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ جو خودکشیاں کرتے ہیں تو بیوقوف ہوتے ہیں, یہ تو وقتی طور پر جذبات کا شکار ہوتے ہیں, ورنہ جب تبھی جو خودکشی کرتے ہوئے بچ جائے نا وہ دوبارہ کوشش نہیں کرتا. حقیقت ہے, وہ گیا ویسے ہی ٹھیک تھا بھائی. میں نے کئی کیسز اس طرح کے سنے ہیں اور دیکھے بھی ہیں کہ خود میں بچ گئے تو ویسے ہی ٹھیک ہے, اچھا ہوا نہیں مرے. وہ تو جذبات میں آ کے تو پاگل ہو جاتا ہے نا. تو پہلا جواب میں اس کو یہ دیتا کہ بھائی یہ مسٹیک مجھ سے ہو گئی کہ میری تنخواہ کم تھی اور بیٹا آپ پیدا ہو گئی ہیں, تو اب یہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے. ٹھا کر کے ختم کرتے ہیں اپنے آپ کو. دوسرا میں یہ کہتا کہ اگر کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی ہے بھائی, کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. تیسرا میں یہ کہتا کہ بیٹا آپ کو صرف ضرورت کا نہیں ملا, ضرورت سے زیادہ ملا ہے, کیونکہ جس کو ضرورت کے نوالے ملتے ہیں وہ اتنی باتیں نہیں کرتا. یہ تو جب بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نا, بہت طبیعت سے کھایا ہوتا ہے, پھر باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس قسم کے تانے دیے جاتے ہیں. تو آپ کو بہت زیادہ ملا ہے, اتنا ملنا نہیں چاہیے, تھوڑا تھوڑا رہتا تو سیٹ اپ صحیح چلتا رہتا. آپ کو بہت زیادہ کھلا دیا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے بول فلم جنہوں نے بنائی ہے نا ان سے کہیں کہ مجھ سے ذرا دوبارہ رابطہ کریں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کبھی بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ اسی میسج کو لوگوں میں پھیلانا ہے. یہ قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے, ان کو چینل کو ایک ہدف دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ سیدھا ہے غلط ہے, اس ہدف کو آپ نے اچیو کرنا ہے, بس اس ہدف تک پہنچنا ہے. اسی حساب سے ڈرامے بنانے, اسی حساب سے, کیونکہ نسل روکنی ہے. اب اس کے لیبل مختلف قسم کے لگائے جائیں گے, تو یہ مقصد آپ کی خیر خواہی نہیں ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. تبھی آپ دیکھ لو پھر ان کے حالات کیا ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کی تربیت, تو تربیت کیا ہوتی ہے ان لوگوں کی, ان کی تربیت دیکھ لو. ہم نے تو بہت سے دیکھا ہے لوگوں کو, کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے مگر بیٹا باپ کا احترام کرتا ہے. اور بڑے بڑے مالداروں کے گھروں میں دیکھا ہے باپ نے پوری دنیا کی دولت نشاور کر دی بیٹے پر, مگر بیٹا باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ شکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے بھی کیسز آئے ہیں, ٹائم نہیں ہے, ابا کا جنازہ پڑا ہوا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, جا رہا ہوں میں. اس طرح بھی کیسز آ رہے ہیں سامنے. تو یہ تو انتہا ہے, لیکن جاؤ اسی طرف رہے ہیں. تو آخری بات بس کر کے اپنی بات دیکھو, قیامت کے دن نافرمان کیا کہیں گے, ما انزل اللہ من شیء, اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا تھا. ہم یہ سمجھتے تھے, تو ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی, اللہ نے نازل کیا ہے. جب کیا ہے تو وہ کس کو علم ہے اس کا, کیا کیا اللہ نے نازل کیا ہے, اس کا علم اہل حق علماء کے پاس ہے. تو آپ کو اہل حق علماء سے پوچھ کے چلنا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اس میں اپنی رائے کو دخل نہیں دینا, کیونکہ اپنی رائے سے قوانین تو اقوام متحدہ نے بھی بنائے ہیں, تو پھر اسی کو فالو کر لو. اپنی رائے سے قوانین تو امریکہ بھی بناتا ہے, برطانیہ بھی بناتا ہے, تو ان کی رائے تو بڑی زبردست ہوتی ہے, وہ بڑے ذہین لوگ ہیں. تو رائے ہی کو فالو کرنا ہے تو پھر ان سے پوچھو. اور اگر اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہے تو کس سے پوچھنا پڑے گا, علماء سے, جو اہل حق علماء ہیں. باطل کی بات نہیں کر رہا, وہ نیپال سے مردے بھی زندہ ہوں گے. کسی نے بڑا اچھا ایک مقولہ کہا کہ پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے, ہوتا ہے نا. کہتے ہیں اب اگر ہم کہیں گے صبح کا مردہ شام کو زندہ ہو جائے تو سمجھ لو نیپال سے آیا ہے. اچھا نیپال سے بیان ختم ہو گیا, ایک تو چٹکلے ہلکے سے. نیپال سے میرے پاس کسی کا فون آیا کہ حضرت آپ نے بیان میں یہ کہا ہے کہ نیپال میں مردے زندہ ہوئے ہیں. حضرت اللہ کی قسم ایسا کوئی واقعہ نیپال میں. ارے میں نے کہا میں نے کب کہا بھائی, میں تو کسی, یعنی بیان جب دنیا بھر میں جاتا ہے تو کیا کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے. تو میں نے کوئی مردے زندہ. آج کل سوشل میڈیا پہ نا بڑا میں مخالفت میں بھی مقبول ہو گیا ہوں کافی. وہ میرا کلپ اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا کلپ ایک ساتھ چلایا کسی نے. میرا بیان ہے کہ مرثی اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہے کہ وہ انہوں نے مرثیہ پڑھا, فلاں کی موت کی خبر آئی. تو ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. جب کسی کی موت کی خبر سنتا ہے اس وقت انسان کو غم ہوتا ہے,
تو اس غم میں اگر کوئی اشعار کہہ دے تو یہ برا نہیں ہے. جب خبر آتی ہے تو انسان تو اس وقت افسوس کا اظہار کرتا ہے نا, اس کو بھی مرثیہ سے تعبیر کیا گیا ہے. باقی یہ کہ حضرت مولانا طالب صاحب نے جو واقعہ سنایا, تو کیا اس واقعے میں یہ بھی ہے کہ پھر ہر سال جب وہ ڈیٹ آتی تھی تو وہ مرثیہ اسی طرح سے آج تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں, اور باقاعدہ پروگرام کرتے تھے, آؤ بھائی وہ حضرت جی کا فلاں تاریخ کو انتقال ہو گیا تھا, تمام احباب سے شرکت کی درخواست ہے, ہم بھی روئیں گے اور آپ کو بھی. یہ حرام ہے. تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں حضرت مولانا نے یہ جو آپ کا بیان, یہ میں نے کہا کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہ ایک بیچارے ایک الگ واقعہ سنا رہے ہیں کہ فلاں موقع پر اس نے کسی کی موت ہو گئی تو وہ غم میں اس نے یہ الفاظ کہتی, جیسے حضرت فاطمہ نے واہ محمدہ کہا, ہائے محمد صلی اللہ علیہ, واہ ابتا, ہائے میرے ابا. تو یہ تو موت کے وقت کہا نا انہوں نے. کیا حضرت فاطمہ ہر سال جب بھی موت کی دن آتا تھا یہی الفاظ دہرایا کرتی تھیں؟ ظاہر ہے ایسا نہیں تھا. تو باقاعدہ اسی تاریخ کو آپ بیٹھ کے خوشی منا رہے ہیں, غم منا رہے ہیں. اسلام میں نہ سالگرہ ہے میرے بھائی, اور نہ یعنی ربیع الاول تو سالگرہ ہو گئی نا, نہ اسلام میں سالگرہ ہے اور نہ برسیاں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھو, میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا کہ کچھ دن پہلے کوئی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے کچھ لوگوں نے روڈ بلاک کر دیا اور بالکل ٹریفک بری طرح پھنس گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لبیک یا رسول اللہ والے یہی کر رہے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ تبلیغ میں بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں, اسی طرح فلاں میں یہ کام ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے یہی کام کر رہے ہیں. ایسے تو ہم تو کسی نے اس پہ کمنٹس کیے کہ سارے لبیک یا رسول اللہ والوں کو مفتی صاحب نے کیا کر دیا. تو میں تو اس کے علاقے کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر ایسا ہوا ہے. اور یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جتنے بھی لبیک یا رسول اللہ کی تحریک سے منسلک لوگ ہیں وہ ہر وقت روڈ ہی بلاک کرتے رہتے ہیں. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ طریقہ, کسی نے کہا یہ تو دھرنے تو اور لوگ بھی دیتے ہیں. بھائی آپ دھرنے دیں, سب کچھ کریں, لیکن پہلے سے پبلک کو بتا دیں کہ یہ روڈ اس وقت سے اس تک کیا ہوگا, انگیج ہوگا اس دھرنے میں. ان ایکسپیکٹڈ جو چیز ہوتی ہے نا, خلاف توقع, وہ مصیبت میں ڈال دیتی ہے. تو چاہے وہ تبلیغ والے کریں, چاہے لبیک یا رسول اللہ والے کریں, یا کوئی تنظیم اسلامی والے کریں, یا جماعت اسلامی والے کریں, کوئی بھی کریں, ایک بغیر اطلاع کے ایک دم آپ روڈ آ کے بلاک کر لیں اور گاڑیاں پھنس جائیں آپس میں, اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یہ مجھے نا یہاں سے کافی دیر سے بار بار کرنٹ لگ رہا ہے, اب مجھے یاد آیا, یہ کٹا ہوا ہے, بار بار کرنٹ لگ رہا ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی جو ہے نا وہ کوئی چیز ہے جو مجھے کاٹ رہی ہے یہاں پہ. تو اس کو ٹیپ لگا دو اللہ کے بندو. ابھی یہاں کرنٹ لگا, پھر ہاتھ پہ لگا ہے کرنٹ. بہت برے حالات چل رہے ہیں ہمارے جو ہے نا, اس کو پکڑ کے رکھیں. ان کو بھی لگا, اب دیکھو ان کو کتنا زور سے, اور مجھے 20 دفعہ لگ چکا ہے یہ کرنٹ, اور اس سے بھی لگ رہا ہے. یہ جب ہونٹ پہ لگتا ہے تو زوردار کرنٹ لگتا ہے. اب تو ہو گیا بیان. کوئی سوالات ہیں کسی کے؟ جی بھائی. ہاں, جو مستورات بیان سن رہی ہیں وہ پہلے چلی جائیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ اختلاط نہ ہو. والدہ صاحبہ کو جو ماشاءاللہ 80 سال سے اوپر ہیں, گزشتہ سال سے بیڈ پر ہیں, وہ مکمل طور پر میرے ساتھ ہی رہتی ہیں, اور ان کے اے سے زیڈ تک کے تمام معاملات الحمدللہ میرے ذمہ ہیں, جو میں اپنے اللہ کی توفیق سے بخوبی نبھا رہا ہوں. مسئلہ ہے کہ والدہ صاحبہ کو والد کی پینشن ملتی ہے, جو کہ میں اپنے گھر سے اخراجات میں ہی اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں, اور کم یہ کہ اخراجات میں صحیح ہے. اگر پینشن والدہ کی ملتی ہے تو والدہ چونکہ ہوش میں نہیں ہے, تو جو بھی جنون کی حالت میں چلا جائے یا ہوش کی, تو اس کے مال کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اس کا مال صرف اسی کے مفاد میں خرچ ہو سکتا ہے. تو آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ والدہ کی جو پینشن ملتی ہے تو جتنا گھر میں والدہ پہ خرچ ہو رہا ہے وہ اس پینشن سے زیادہ ہے, تو اس پینشن کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیں, اور پھر الگ حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر تھوڑا سا والدہ پہ خرچ ہو رہا ہے, باقی سارا آپ لوگ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں, تو پھر وہ والدہ کا مال آپ اپنے لیے, آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ لوگ یہ کہتے ہیں ہماری امی ہیں تو کیا ہو گیا, بھائی ابھی ہوش میں نہیں ہے تو ان کی رضا, جب تک ہوش میں ہو نا پھر تو رضا ہوتی ہے, جو ہوش میں نہیں ہے تو پھر ان کی رضا کا اعتبار نہیں ہے. تو وہ پیسے پھر آپ کو محفوظ رکھنے پڑیں گے, ان کے علاج میں اور ان چیزوں میں خرچ کریں. اللہ نہ کرے اگر انتقال ہو گیا تو پھر وہ وراثت میں خرچ کیے جائیں گے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, آج کل اب قری کے سوشل میں اب قری مار مفتی اظہر علی صاحب اسٹرابری کو حرام کہتے ہیں اور اس کو جہنم کی پھل کہتے ہیں. بھائی ان سے پوچھو جا کے یار, وہ مجھ سے کچھ بلوا لیتے ہیں, پھر وہ پورے ان کے میرے خلاف 15 منٹ کے کلپ آنا شروع ہو جاتے ہیں. میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا.
ہمارا مذہب صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ جب آپ کو خود بھی سینس ہونی چاہیے نا اسٹرابری کے بارے میں. صحیح, اسٹرابری جو ہے پوری دنیا کے سارے دنیا کے مسلمان کھا رہے ہیں, ساری دنیا کے. حضرت ایک دلیل یہ دیتے ہیں, وہ قابل احترام ہے ہمارے لیے بھائی, عالم ہے ماشاء اللہ اور ہم سے سینئر ہیں, تو لیکن جو دوسرے علماء کے دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کہ اسٹرابری جو ہے نا, اس کو وہ کہتے ہیں زقوم ہے. تو اسٹرابری کا جو اردو میں نام ہے ممکن ہے زقوم ہو, عربی میں زقوم. قرآن میں جو زقوم جس کو جہنم کا پھل قرار دیا وہ عربی والا زقوم ہے, وہ اردو والا زقوم نہیں ہے. تو عربی والا جو زقوم ہے وہ انتہائی کڑوا پھل ہوتا ہے, وہ سمجھ رہے ہو. حضرت کی یہ رائے یہ ہے کہ یہ جو اسٹرابری ہے اس کو اردو میں زقوم کہتے ہیں, تو لہذا یہ نام بھی وہی ہے اور اس کی شکل بھی ویسی سانپ کے پھن جیسی ہوتی ہے. تو وہ جو قرآن نے جس کو زقوم کہا ہے نا وہ عربی والا زقوم ہے. اردو میں اگر اس کو زقوم کہتے بھی ہیں تو یہ اردو کا زقوم ہے, اردو عربی کا نہیں ہے. قرآن میں جو جہنم کا پھل ہے وہ کون سا پھل ہے؟ عربی میں جس کو زقوم کہا جاتا ہے, وہ بہت کڑوا ہوتا ہے اور حرام وہ بھی نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جب عربی میں جو اصل زقوم ہے وہ حرام نہیں ہے اتنا کڑوا ہونے کے باوجود اور سانپ جیسے پھن اس کے ہونے کے باوجود, تو یہ والا جو اسٹرابری ہے یہ کہاں سے حرام ہوگی جو عربی زقوم ہے بھی نہیں. سمجھ رہے؟ ویسے بھی اگر جہنم میں اسٹرابری ملنا شروع ہو جائے تو لوگ تو پھر کہیں گے یار وہی, پھر تو لوگ جہنم کو ترجیح دینا شروع کر دیں گے, یار اسٹرابری اگر مل رہی ہے وہاں پہ. بال رپورٹ ہے, کلپ نہیں بنا دینا یار, بہت وہ مجھے بہت پھر دھنائی لگاتے ہیں میری, وہ طبیعت سے میں گیا نہیں اتنے عرصے سے ان کے پاس اسی وجہ سے. میں نے کہا پکڑ کے کوٹ نہ دیں گئی, وہ بڑے کڑک آدمی ہیں پتہ ہے نا آپ کو. تو میں اب کئی دفعہ ارادہ ہوا جاؤں حضرت سے مصافحہ کروں, لیکن میں اس لیے نہیں جا رہا, میں نے کہا یار وہ پکڑ کے نہ کوٹ دیں کہیں. اس پہ پھر ایک کلپ آ جائے گا حضرت جی دھنائی لگا رہے ہیں. ان سے پہ سفارش کر دیں کہ حضرت آنا چاہ رہے ہیں, اسٹرابری پہ بات نہیں کریں گے, بس سلام دعا کریں گے. تو علماء ہیں ان کا اکرام کرنا چاہیے نا. ہاں ٹھیک ہے, ان سے کہیں وہ کوئی ویسی بات. ہمارا مطلب سعید کے 10 دیتا ہے کیونکہ جب عید الاضحیٰ کا چاند دیکھتا ہے تو 10 دن تک بال اور ناخن کاٹنا منع ہے. صرف 10 دن تک بال اور ناخن کاٹنا منع نہیں ہے, جائز ہے, بہتر ہے کہ نہ کاٹے جائیں. وہ حاجیوں سے مشابہت بھی ہے اور تاکہ قربانی جلدی ہو. تو پورے سال بال اور ناخن کاٹنے کا اسلام حکم دے رہا ہے. اگر 10 دن وہ کہہ دے تو 10 دن میں اتنا کوئی جنگل نہیں بن جاتا کہ وہ بہت ہی گندگی ہو جاتی ہے اس سے. تو ایک وقتی طور پر حکم دیا جا رہا ہے. جو لوگ جھوٹ بول کر دشادی کرتے ہیں لڑکی کو بتاتے نہیں, یہ ان کی دشادی اصل لوگوں کے اوپر بھی کچھ بیان کریں. بھائی جو کئی کیسز آ رہے ہیں دوسری بیوی کو بتائی نہیں کہ میرے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے, یہ فراڈی آدمی ہے, 2 نمبر آدمی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جب آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو دوسری کو بتائیں کہ میرے نکاح میں پہلے کتنی ہیں, پوری رپورٹ پیش کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اس کا بھی وہی حق ہے جو کس کا ہے, پہلی کا. نہ پہلی کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچائے نہ دوسری کو پہلی کی وجہ سے. اور دوسری کو پہلی کے ساتھ بولو بھائی نہیں رکھ سکتے. دوسری سے پہلی کے بچے یا پہلی سے دوسری کے بچے بول دے کیوں نہیں پلوا سکتے. سمجھ رہے ہو؟ بعضوں نے لا کے پہلی بیوی کی خدمت کروا رہے ہیں, اس سے نہیں ہو سکتا. بھائی میرے شوہر امریکہ میں ہوتے ہیں, ہماری شادی کو 2 مہینے ہو گئے, سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, لیکن اب تک پتہ نہیں کیا وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے. میں ان کی دوسری بیوی اور ہماری شادی بھی جھوٹ پر ہوئی تھی. کوئی مطلب جب جھوٹ پہ شادی ہوئی ہے تو وہ کیوں بات کرے گا, 2 نمبر آدمی ہے نا. جب ایک آدمی نے جھوٹ بول کے آپ سے شادی کی ہے اس کا مطلب وہ کردار کا 1 نمبر نہیں ہے. تو جب تک اس کو مزے آ رہے تھے آ گئے, اب اس کا دل بھر گیا تو آپ سے بات چیت نہیں کرے گا, کیونکہ پہلے بھی جھوٹ بولنے میں اللہ کا خوف نہیں تھا, تو اب آپ سے محبت کرنے میں بھی اللہ کا خوف نہیں ہے. تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کو تبلیغ میں بھیجیں 4 مہینے کے لیے, شاید کچھ انسان کا بچہ بن کے آ جائے. حضرت جی دل میں بہت سخت درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہیں مگر ٹیسٹ میں کوئی بیماری نہیں ہوتی, بہت تکلیف ہے. بھائی دل میں تو ڈاکٹر کو بتاؤ یار, دل میں درد ہے تو ڈاکٹر ہی بتائے گا نا اس کا مسئلہ. ایک اور رپورٹ آئی ہے, وائز نے بیان کیا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کے دل میں کیا ہو رہا تھا, بس چھوڑیں زیادہ ہو جائے گی. آج کل جو وائزین ہیں نا بہت بڑے بڑے پھینکو ہیں, یاد رکھو. پہلے یوٹیوب اور فیس بک کا دور نہیں تھا, ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کون کیا کر رہا ہے. ہم تو اپنے بزرگوں کی باتیں سنتے تھے اور ماشاءاللہ خوش. اب پتہ چلا تو اندر کی خبریں بھی آ جاتی ہیں نا فیس بک پہ. ایسے ایسے پتنگ اڑاتے ہوئے گرے ہیں, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا پتنگ کا واقعہ تو سب پتہ ہی ہوگا. اور ہمارے والے بھی کوئی کم نہیں ہے. بس چھوڑیں. جو 45 بیماری میں انسان شہد کھاتا ہے
بھائی 45 بیماری میں نہیں, شہد بس صحت کے لیے مفید ہے. اچھا جو 45 بیماری میں انسان شہید کہلاتا ہے, 45 تو نہیں ہے بھائی. پیٹ کے درد سے جو ہلاک ہو جائے وہ بھی شہید ہے, عورت ولادت کے دوران ہلاک ہو جائے وہ بھی شہید ہے. اسی طرح کوئی شخص کوئی ایکسیڈنٹل موت ہوتی ہے نا, بہت کوئی جیسے کوئی آگ میں جل گیا اس قسم کی, تو یہ بھی شہید ہے. لیکن یہ وہ والا شہید نہیں ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوتے, اس کے اور اس کے فضائل میں فرق ہے. ہاں وہ بھی اچانک, جو بھی اچانک حادثاتی موت ہوگی. میری امی کا حال میں اپنے انتقال میں ان کے دعا, دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بھائی یہ کیا ہے بھائی, جلدی جلدی میں پڑھا ہوں. فرض نماز کی ہاں فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں کچھ دیر خاموش رہا یا کوئی سورت پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم نہیں ہے. ایک دن میں نے مسئلہ بیان کیا, ایک صاحب مجھ سے الجھ گئے, کہہ رہے ہیں حدیث میں تو آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. آپ کہہ رہے تھے, میں نے کہا حدیث میں یہ نہیں آتا کہ ہر رکعت میں جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی وجہ سے امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں لازم نہیں ہے, کیونکہ نماز میں فاتحہ ہو گئی, رکعت کا نہیں ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت دعا ہے, انما ہوا الدعاء, کہ وہ کیا ہے, صرف ادھر توجہ رکھیں, وہ صرف کیا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے, ان کا فتویٰ ہمارے لیے دلیل کے طور پر کافی. وہ نبی کی نمازوں کو ہم سے زیادہ جانتے تھے. تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم, فرائض کی ہر رکعت میں لازم نہیں. اور الزامی جواب, اگر آپ کہتے ہو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے, تو صحیح مسلم میں پوری حدیث یوں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس اس کے ساتھ قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے. تو پھر آپ تیسری چوتھی رکعت میں قرات کو بھی لازم قرار دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور جس بیس پر آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ کو واجب قرار دیا تو اسی حدیث کی بیس پر پھر امام کے پیچھے فاتحہ کے ساتھ تلاوت بھی, بولو بھائی, واجب ہو جائے گی. کیونکہ حدیث میں کیا آ رہا ہے, جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور اس کے ساتھ تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو فرض کی ہو گیا دوسری شادی کے لیے پہلے کی اجازت ضروری نہیں, ضروری نہیں میرے بھائی, پٹنا ضروری ہے اس سے. حدیث میں داڑھی وغیرہ کو کالا رنگ کرنے کی ممانعت آئی, اور بعض علماء جیسے طارق جمیل صاحب اور ایسے ہی الیاس گھمن صاحب داڑھی کا رنگ کالا کرتے ہیں. بھائی کالا نہیں کرتے, مولانا الیاس گھمن صاحب کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کالا نہیں کرتے, داڑھی کو براؤن کرتے ہیں. کیمرے میں کالی نظر آتی ہے, جب بھی آپ ان کے ساتھ ملاقات کریں گے تو واضح لگ رہا ہوتا ہے ان کی داڑھی براؤن ہے, بلیک نہیں ہے. میرے بھائی الیاس گھمن صاحب بھی میرے خیال براؤن ہی کرتے ہوں گے واللہ عالم, کیونکہ تو براہ راست جب دیکھا جائے تو پتہ چلے گا نا. ماں باپ کی اجازت کے بغیر, ہاں اچھا یہ بھی ہے کہ بعض علماء نے گنجائش دی ہے کہ جس آدمی کی نئی نئی شادی ہو, بعض حضرات نے گنجائش دی ہے نئی نئی شادی ہو تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ داڑھی کالا کر سکتا ہے, لیکن فتویٰ اس پر بولو بھائی نہیں ہے. تو اگر مولانا الیاس گھمن صاحب کی ہو سکتا ہے بالکل نہیں, کیونکہ وہ بھی ہماری طرح شادیاں کرتے ہی رہتے ہیں, رپورٹیں آتی رہتی ہیں, تو شاید انہوں نے کوئی نئی شادی کی ہو جو ہمیں پتہ نہ چلی ہو, تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس قول کا سہارا لیا ہو. تو بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے, لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ چاہے بیوی خوش ہو یا نہیں ہو تو آپ 40 سال کے بعد داڑھی کالی نہیں کر سکتے. مفتی صاحب آپ نے ڈیم کے بارے میں, ریسرچ کے بارے میں نہیں بتایا. بھائی ڈیم کے بارے میں جامعۃ الرشید والے تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ رقم کہاں جائے گی, کن ہاتھوں میں جائے گی, کہاں خرچ ہوگی. جب تک وہ پوری رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی نہ ہم آپ کو منع کر رہے ہیں نہ ہم آپ کو ترغیب دے رہے ہیں, کیونکہ ہمیں عمران خان پر تو اعتماد ہے, لیکن نیچے عملہ کوئی گڑبڑ نہ کر دے. دوسرا کیا فریم ورک بنا ہوا ہے ان کا, پھر حکومت چلی گئی تو کیا ہوگا. حکومتوں کا تو پتہ نہیں چلتا نا, ابھی تو ہے گئی تو یہ اربوں روپے جو علماء کے کہنے پر لوگوں نے جمع کیے ہوں گے یہ سارے, پہلے بھی آپ دیکھیں مسلم لیگ کے دور حکومت میں چندہ لیا گیا اور سب کیا ہو گیا, پی گئے. تو پی ٹی آئی کی حکومت پر تو الحمدللہ اعتماد کر رہے ہیں علماء کافی حد تک, لیکن یہ یقین ابھی نہیں ہے کہ یہ حکومت باقی رہے گی یا انشاءاللہ رہے گی باقی, مگر اگر چلی گئی تو کیا ہوگا. تو یہ بہت سارے تحفظات ہیں جس کی وجہ سے بڑے حضرات ابھی تک کیا کر رہے ہیں, توقف. لیکن یہ جو چندے پہ اعتراضات ہو رہے ہیں نا, جس قسم کے اعتراضات, یہ اعتراضات ان کی کوئی ویلیو نہیں.
مثلاً کہ چندوں سے کہاں ڈیم بن سکتا ہے, ایٹمی دھماکے کے لیے چندے کیوں نہیں کیے گئے. بھائی عمران خان کی یہ بہت اچھی پالیسی ہے کہ آپ نے ملک کو کشکول اور بھکاری بننے سے بچاؤ. آپ قرضے لے لے کے ڈیم بنا دو گے, زمین میں دھنستے چلے جاؤ گے آپ. کتنی اچھی سوچ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو مزید قرضوں میں نہیں جگڑنا. تو اس چیز میں آپ کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے. بہت اچھی سوچ ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو بہت سارے سیاسی لوگوں کو نا اس پہ پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے کہ یار یہ قرضہ اور قرضوں سے ڈیم بن سکتا ہے, یہ بات بھی غلط ہے. میں انشاءاللہ جامعۃ الرشید میں ابھی اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, آپ کے سامنے پوری ہم پیش کریں گے دنیا میں کہاں کہاں قرضوں سے کیا کیا کارنامے ہوئے ہیں. یورپ امریکہ میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی ہیں اور اب تک چل رہی ہیں وہ صرف چندوں پہ, بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے اور وہاں بھی بڑے بڑے ڈیم بنے اور بہت بڑے بڑے پروجیکٹ قومی چندے سے یعنی چندہ لے کے ہوئے ہیں وہ. تو حکومت جب چندہ کرتی ہے اس میں اور مسجد والے چندے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مسجد سے چندہ ہوگا تو 1 لاکھ 2 لاکھ بہت زیادہ 5-6 لاکھ ہو جائیں گے, لیکن حکومتی سطح پہ جب چندے کی مہم چلتی ہے اور لوگ اس کا ساتھ دیں تو پھر بات اربوں میں پہنچتی ہے وہ. تو بڑے آرام سے ہو سکتا ہے یہ. اور ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جب ان کو اطمینان ہو جائے نا کہ ہمارا پیسہ صحیح استعمال ہوگا, تو ایسے بڑے بڑے فنڈر موجود ہیں جو کہیں کہ ہم 10 آدمی مل کے یہ ڈیم, میں انڈس ہاسپٹل کی مثال دی تھی نا آپ کو, جب لوگوں کو اعتماد آ گیا نا انڈس ہاسپٹل پہ کہ صحیح ہے, ایسے لوگ بھی ہیں ایک 10-10 20-20 کروڑ روپے ایک مجلس میں دے کر گئے ہیں. اطمینان لوگوں کو, لوگوں میں الحمدللہ سخاوت ہے, جذبہ ہے, لیکن لوگوں کو اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں کہاں جائے گا, کھا نہ جائے. تو جب ایک دفعہ اعتماد آ گیا تو میں ابھی آپ کو نہ ترغیب دے رہا ہوں کہ چندہ دیں, نہ ترغیب دے رہا ہوں کہ نہیں دیں, لیکن میں جو یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو جس قسم کے اعتراضات ہو رہے ہیں نا, ان اعتراضات پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنی اعتماد ہونا چاہیے کہ بھائی یہ حکومت باقی رہے گی اور حکومت نے اس چندے کی حفاظت اور اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنے کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں, یہ رپورٹ ہمارے سامنے آنا, بولو بھائی, ضروری ہے. یعنی رپورٹیں تو آئی ہیں لیکن ایسی رپورٹیں کہ جس پر علماء کو کیا ہو جائے, اعتماد ہو جائے. تو اس کی کوشش ہو رہی ہے, جیسی ہوا تو پھر انشاءاللہ باقی آپ کی اپنی ثواب دید پر ہے. تو ملک کو قرضوں سے بچاؤ بھائی, نکالو قرضوں سے. وہی ہو گیا شادی کو شریعت کو, بھائی شادی نہیں کیا کرو یار ہر وقت. لوگ بھی مجھے بولتے ہیں کیا ہے, سوالات بھی پھر یہی آ رہے ہوتے ہیں نا. اگر چہرے کا پردہ کرنا لازم ہے تو حج عمرے میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ حج عمرے میں بھی چہرے کا پردہ کیا جاتا ہے, لیکن چہرہ کپڑے پہ لگنا منع ہے. مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ چہرہ کپڑے پہ لگائے, عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے. تو وہ کیپ آتی ہے, اس سے آگے پردہ کیا جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر اتنے تکلف شریعت نے کیوں رکھا؟ تو احرام نام ہی مشکلات کا ہے. احرام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام نے عورت کو حکم دے دیا کہ کپڑا چہرے پہ نہ لگے اور لٹکتا رہے. تو یہی ایک ٹینشن احرام کی ہے جو عورت کو ہوگی, سمجھ رہے ہیں. اور مرد کو یہ ٹینشن ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن. سلے ہوئے کپڑے کی قدر حج میں جا کے ہوتی ہے. حج کے 5 دن جب احرام میں ہوتا ہے نا آدمی, اس کے بعد جب اپنا شلوار اور پاجامہ پہنتا ہے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یار, ورنہ وہ چادروں میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے, نہ اس میں نیند آتی ہے نہ سو سکتا ہے. لیکن اللہ کو بس وہ دیوانوں والا لباس پسند ہے, لیکن جب وہ لباس کی پابندی ہٹتی ہے تو کتنا سکون ملتا ہے. تو ایسے ہی عورت کو چہرے پہ کپڑا نہ لگے لیکن چہرہ چھپا رہے تو ٹینشن ہوگی. تو جب اللہ تعالیٰ اس کو احرام کی پابندی ہٹائیں گے تو اسے نعمت کی قدر ہوگی کہ بھائی اتنی سی ٹینشن بھی ہمارے لیے کیا تھی, بہت بڑی تھی. کیا نامحرم سے مسکرا کے بات کرنا, ہنسی مذاق کرنا بالکل حرام ہے؟ اگر کوئی نامحرم ہنسی مذاق کرے تو اس کا جواب کس طرح دیں؟ بھائی کیوں ہنسی مذاق کرے؟ اگر کوئی جوان ہے تو نہیں کر سکتے, اگر بوڑھی ہیں, علاقے کی کوئی دادی نانی ہیں, بڑی عمر کی عورت ہیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن ان سے کون کرے گا ہنسی مذاق؟ آپ کہتے ہیں کہ شادی بیاہ کی غلط رسومات میں مخلوط ماحول میں بالکل نہ جائیں, خواہ رشتہ دار ناراضی کیوں, اگر ہم اس طرح کہیں بھی نہ جائیں تو کہیں دین کا غلط تصور جب پیش ہوگا جب آپ ایسی مخلوط مجلس میں چلے جائیں, پھر یہ غلط تصور ہوگا. تو وہاں نمازی بنے پھرتے ہیں اور ادھر آ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں. تو صحیح تصور جب ہی ہوگا جب آپ نہیں جائیں, تو ان کو بتائیں یہ اصل دین ہے, آپ جو کر رہے ہو وہ دین نہیں ہے. میری خالہ کا آپریشن دماغ ہے, ان کے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. وظیفہ پڑھنا بہتر ہے. بھائی دماغ کا آپریشن ہے, ایسا نہ ہو آپ وظیفے پڑھ کے تھوڑے دنوں میں آپ کا بھی دماغ کا آپریشن ہو جائے. اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, بس دعا کیا کریں. موتی صاحب آپ نے ویڈیو میں کہا اللہ نے مرد کو عورت پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. میرا بیان آدھا نہ سنا کرو,
جس بیان میں نے یہ کہا ہے کہ اجازت دی ہے, اس اجازت کن شرطوں کے ساتھ دی ہے وہ بھی بیان کی ہیں, پوری ڈیٹیل بیان کی ہے, اور یہ بھی بتایا ہے کہ شریعت میں یہ کام پسندیدہ نہیں ہے, کن شرطوں کے ساتھ ہے اور اس میں حکمت کیا ہے, اور یعنی وہ بہت کڑی شرائط ہیں. تو پورا بیان سنیں گے تو بعض لوگ تو صرف بیان کا لیبل دیکھ کے ہی کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیبل دیکھ کے ہی کمنٹس کرنا شروع. شریعت نے پولیس کو اجازت دی ہے نا عوام پہ کوڑا برسائے ہیں, اگر آپ نے صرف اتنا لیبل دیکھا, میں نے بیان کیا کہ حکومت نے اجازت دی ہے کہ وہ ایس ایچ او صاحب بوقت یعنی عوام کو کوڑے سے مار بھی سکتے ہیں, تو ظاہر ہے یہ تو غلط ہے. جب آپ پوری بات سنیں گے, بھائی جو چوری کرے اس کو ایس ایچ او صاحب کوڑے سے مار سکتے ہیں, اور جس نوعیت کی چوری اتنا ہی کوڑا برسا سکتے ہیں. تو اسی طرح عام حالات میں مسلمان مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت پہ ہاتھ اٹھائے. تو وہ بہت ہی ڈھیٹ قسم کی عورتیں جو بنیادی حقوق ادا نہ کر رہی ہوں, اس طرح بھی ہوتی ہیں, تو وہ اس پر بھی بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت اٹھانے کی اجازت ہے. پھر بھی وہ بیان پورا سنیں تو سارے اشکالات حل ہو جائیں گے. میرے شیعہ نے اعتراض کیا کہ قرآن کو نبی زیادہ سمجھا ہے, مفتی نے. ابے قرآن میں خود لکھا ہوا ہے, اس سے بولو. یہ کہہ رہے نبی نے تو پوری زندگی عورت پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. بہت اچھا ہے, نبی کے اخلاق یہی ہے کہ نہ اٹھاؤ ہاتھ, سمجھ رہے ہو, لیکن چند کنڈیشن میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے. وہ کنڈیشن جب سنیں گے بیان میں تو پھر آپ بتائیں, اور ان کنڈیشن میں قرآن نے اجازت دی ہے. قرآن نے خود کہا واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. 15 ذی الحجہ کو حج کے دنوں کے بعد طواف زیارت و صحیح کے بعد ابھی حج چلا گیا, اگلے سال آئے گا. بھائی مفتی صاحب ہاتھ میں انگوٹھی پہننا جائز ہے, اور اس کے اسلام میں کیا ہاتھ میں مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی انگوٹھی جائز نہیں ہے. بیوی بحث ہو رہی تھی, بیوی نے شوہر سے کہا کہ میں کل وہاں یعنی سسرال جا کر شکایت کروں گی. سسرال نے کہا اگر تو وہاں گئی تو تیری میری علیحدگی ہو جائے گی. اس میں کوئی وقت اجازت یا میعاد کا ذکر نہیں تھا, معاملات بہتر ہیں تو خاندان میں سسرال جا سکتی ہے. بھائی اگر بات یہ چل رہی تھی کہ عورت نے کہا کہ میں اپنے سسرال کل جاؤں گی, اس نے کہا اگر تو وہاں گئی, تو مرد کی نیت اگر یہ تھی کہ کل وہاں گئی, کیونکہ بات کل کی چل رہی ہے نا. بیوی نے کہا کہ کل میں وہاں سسرال جا کر آپ کی شکایت کروں گی. بھائی فون پہ کر لو, لیکن بیوی نے کہا کل میں سسرال جا کے آپ کی شکایت کروں گی. شوہر نے کہا اگر تو سسرال گئی تو میری تیری علیحدگی. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ بعد میں چلی جا سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب بات چل رہی تھی کہ کل وہاں جاؤں گی, تو شوہر کی نیت اگر یہی تھی کہ کل جانے سے روکنا مقصد تھا, اگرچہ زبان میں کل کے الفاظ نہیں ہے, تو پھر کل اگر نہیں گئی تو طلاق نہیں ہوگی. بعد میں چلی جائے گی تو بھی طلاق نہیں ہوگی, کیونکہ وہ بات کل ہی کی چل رہی تھی نا, اس کو یمین فور کہتے ہیں. اور اگر شوہر کی نیت یہ تھی کہ کبھی بھی گئی تو پھر جب بھی سسرال جائے گی طلاق ہو جائے گی. اور اس قسم کے شوہر بہت بڑے الو ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں. یہ طلاق دینے کا کون سا طریقہ ہے کہ اگر یہ کام کر لیا تو طلاق ہے, یہ کام کر لیا تو طلاق ہے. یہ انسان کے پاگل ہونے کی. بھائی ویسے ہی منع کر دو کہ نہیں جاؤ سسرال, یہ جاؤ تو شکایت نہ لگاؤ, غصہ کر لو, کھانا چھوڑ دو, روٹی چھوڑ دو, گھر سے باہر نکل جاؤ, چیزیں اٹھا کے توڑ پھوڑ, بچے کو اٹھا کے پھینک دو تھوڑی دیر کے لیے, بعد میں اس کو ہر طرح سے غصے کا اظہار ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ کیسز بہت آ رہے ہیں. جب لڑائی ہوتی ہے شوہر طلاق کا لفظ ناجائز استعمال کرتا ہے, اگر تو نے یہ کیا تو طلاق, اگر یہ کیا تو طلاق. میں نے بتایا تھا نا وہ پٹھان بھائی آئے میرے پاس, کہنے لگے وہ جو بندہ پیسے لے کے بھاگا ہے مجھے نہیں ملا, مجھے ملا اور میں نے اس کے سر میں 7 گولیاں نہیں اتاری تو میری بیوی کو 7 طلاق ہیں. میں نے کہا کیا کر رہے ہو. ایک دفعہ میں ٹیکسی میں جا رہا تھا, بہت دور کراچی سے نا, ہم نے ٹیکسی لی تو وہ بہت ہی دور نکل گیا, اس کو اندازہ, اس کو غصہ آ گیا, کہہ رہے اس ایریے میں اگر میں دوبارہ آیا تو میری بیوی کو 7 طلاق ہیں. تو یہ انسان کے باولے ہونے کی, طلاق تو ہو جائے گی یاد رکھو اگر وہ شرط کی مخالفت ہوئی, لیکن یہ انسان کے پاگل ہونے کی دلیل ہوتا ہے. اسی طرح بعض قوموں میں یہ دستور ہے کہ آپ سے کوئی جرم ہوا, یہ گاؤں دیہاتوں میں جرگے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بولو کلما کی قسم اٹھاؤ, آپ یہ بولو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری بیوی کو طلاق. اب بعض مرتبہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں. گلگت میں کیس ہوا, کسی مولانا صاحب نے درخت کاٹے, چوری کیے, وہ کہیں خلاف قانون, چوری کا مطلب خلاف قانون, درخت کسی کی ملکیت میں نہیں تھے, بس گورنمنٹ کے تھے, تو انہوں نے تو پکڑے گئے, تو ان سے قسم اٹھوائی گئی, انہوں نے کہا میں نے نہیں کیے, اس سے قسم اٹھوائی گئی. وہ مولانا صاحب ایسے باقاعدہ آفیشیل مولانا نہیں تھے, وہاں کوئی بھی داڑھی والا ہوتا ہے نا اس کو لوگ مولانا کہتے ہیں, اور چند کتاب میں پڑھی ہوئی تھی, لیکن خیر مولانا بھی کر سکتے ہیں یہ کام,
کوئی ایسا نہیں ہے کہ مولانا کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو درخت ورخت کاٹے تھے انہوں نے, تو جب پکڑے گئے تو جرگا بیٹھا, انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا آپ یہ بولو کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہے تو میری بیوی کو 3 طلاق ہیں. اب وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا بندہ. اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا تو لوگ بولیں گے جھوٹ بول رہا ہے, ساری زندگی کے لیے اس کی عزت گئی. قسم اٹھا لیتا ہے تو بیوی گئی. تو اب اس وقت وہ اتنا کنفیوز ہوا بیچارہ, حالانکہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا نا, وہ غلط ہے, درخت کاٹنا غلط ہے, لیکن اتنی بڑی آزمائش میں تو نہ ڈالو نا کسی آدمی کو. بھائی چھوڑو, جیل بھیج دو اس کو, یا سزا دے دو, جرمانہ لگا دو, کچھ بھی کر لو. اس نے اپنی عزت کی خاطر قسم اٹھا لی کہ بھائی میں سچ بول رہا ہوں, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری بیوی کو طلاق. لیکن چونکہ اللہ کا خوف تھا, بعد میں بیوی سے بولا بھائی میں تو پھنس گیا, حرام ہو. خام خام بچے بھی تھے, اور کوئی اور ہوتا 2 نمبر ہوتا تو وہ پی جاتا اس واقعے کو, حرام کاری کرتا رہتا ساری زندگی. تو ایسے موقع پہ جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ اگر تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے یہ کام نہیں کیا تو بیوی کو طلاق, تو آپ بولو کہ میں سچ بول رہا ہوں, لیکن اس قسم کی قسم اٹھانا اسلام میں جائز نہیں ہے. اس قسم کی قسم اٹھانا اسلام میں جائز نہیں ہے. کسی مفتی سے ریٹرن میں فتویٰ لے آؤ تو میں اٹھا لوں گا, کوئی بھی سمجھدار مفتی یہ فتویٰ نہیں دے گا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک مولانا صاحب وہ سچ بول رہے تھے, لیکن لوگوں نے ان سے جو ہے وہ اسی طرح پھنسا لیا ان کو کہ آپ قسم اٹھاؤ. انہوں نے یہ بولا کہ کسی سے فتویٰ لکھوا کے لے آؤ تو میں اٹھا لوں گا قسم. تو کبھی بھی اس طرح طلاق کی قسم اٹھانا کہیں بھی اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں کہ جب کوئی دعویٰ کرے گا تو گواہ پیش کرے گا, گواہ نہیں ہے تو صرف اللہ کی قسم اٹھائے گا کہ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں, اس کے علاوہ نہیں. یہ جو طلاقوں کی قسمیں اٹھوائی جاتی ہیں یہ جہالت ہے. ایک دن ایسا ہوا, ہم مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک دوست آیا, ایک لڑکا پٹھان تھا, ادھر ہی قریب میں پٹھانوں کی آبادی تھی. ان کے دل میں پٹھان قوم میں دینداری زیادہ ہے من حیث القوم, تو یہ طلاق کے مسائل میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو وہ نوجوان لڑکا تھا, رکشہ چلایا کرتا تھا, ہم لوگ پڑھ رہے تھے سبق تو ایک دم بھاگ کے آیا, اس پہ پسینے پسینے. کہہ رہا یار کوئی جرگہ بیٹھا تھا, کوئی مسئلہ ہوا, انہوں نے مجھ سے قسم میں نے وہاں نا کوئی پھڈا چل رہا تھا ہمارا, تو میں نے قسم اٹھائی کہ اگر یہ آدمی مجھے کہیں ملا تو میں اس کا سر پھاڑوں گا. میں نے سر نہیں پھاڑا تو میری بیوی کو 3 طلاق ہیں. کہہ رہے اب جرگہ بیٹھا ہوا ہے سلو کرانے کے لیے, اور میں بھی سلو کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ بندہ میرے سامنے آیا تو میں سلو تو کر لوں گا, تو بیوی تو گئی طلاق. میں نے کہا طلاق تو ہو جائے گی, اگر آپ نے اس کا سر نہیں پھاڑا تو کیا ہو جائے گی, طلاق ہو جائے گی. اب ایک ڈنڈا لو, وہ جہاں ملے اس کے سر کے 2 حصے کرو, اس کے بعد اسے گلے لگا کے دوستی کرو. میں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں یہ قسم اٹھانے کی ضرورت کیا تھی, تم ویسے ہی بول دیتے اللہ کی قسم جہاں ملے گا سر پہ ڈنڈا ماروں گا اس کے کھینچ کے, نہیں چھوڑوں گا. بولتے تانے ابے چھوڑوں گا نہیں, کہاں ملے گا, ایسے تانے دے دو. یہ قسم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی. کہہ رہے یار وہ غصے میں تھا, بھگتو. پھر خیر ہم نے اس کی ایک تدبیر بتائی. میں نے کہا ایسا کرو اپنی بیوی کو 1 طلاق بائن دو. آپ لوگ یہ ہیلا نہ شروع کر دیں, کہیں کسی مفتی سے پوچھیں, خود سے کچھ نہ کیا کریں. 1 طلاق دو بائن, بائن کا مطلب اسی وقت نکاح ٹوٹ جائے ایسی طلاق. پھر عدت گزرنے دو, جب عدت گزر جائے گی تو بیوی آپ کے نکاح سے ختم, اور عدت بھی کیا ہو جائے گی, ختم. یہ بیوی آپ کی بیوی نہیں رہے گی. پھر اس آدمی سے ملو اور اس کا سر نہیں پھاڑو, گلے ملو. بیوی کو طلاق ہوگی مگر وہ بیوی آپ کی بیوی, بولو نا بھائی, رہی نہیں, تو وہ طلاق ہوائی فائرنگ ہو جائے گی, کیونکہ وہ آپ کا اس عورت سے رشتہ نہیں ہے, اور یہ قسم کل عدم ہو جائے گی. پھر جب گلے مل لیے, دوستی ہو گئی, پھر اس بیوی سے دوبارہ بولو بھائی نکاح کر لو. پھر دوبارہ ملنے سے, کیونکہ قسم تو ختم ہو گئی نا. اور اگر یہ الفاظ ہے نا جب بھی اس سے ملا تو ہر دفعہ اس کا سر پھوڑوں گا, نے کہا پھر نہیں ہو سکتا. پھر اب اس سے کا حل یہی ہے کہ اس سے زندگی میں کبھی ملو ہی نہیں. تو میں نے کہا یا تو اس سے ملو ہی نہیں, اور اگر ملو تو پھر یہ تدبیر اختیار کر کے ملو. بھائی بار بار سمجھایا جا رہا ہے موٹر سائیکلیں گلیوں میں کھڑی نہ کریں, راستہ بلاک ہو جاتا ہے. یہاں پیچھے مدرسہ ہے ادھر کھڑی کیا کریں, یا ادھر فرنٹ پہ مسجد کے سامنے کھڑی کر دیا کریں بائکیں, گاڑیاں, کیونکہ راستہ بلاک ہو جاتا ہے. ابھی ایک ٹرک والا اتنی مصیبت سے پانی لے کے جا رہا تھا, وہ ٹرک تو آپ کو پتہ ہے ریورس بھی نہیں ہو سکتا, تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کیا کریں. ادھر پیچھے گاڑی کھڑی کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.